اگر آپ آن لائن جانے کی غرض سے اپنے سسٹم کا یا اپنے موبائل کا براؤزر آن کرتے ہیں، کیا آپ کو بھی ایسی اسکرین نظر آتی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے کی غرض سے آن لائن جاتے ہیں، ان میں سے 93% کا انٹریکشن ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سرچ انجن کی ڈیجیٹل ورلڈ میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ گوگل کے مطابق ہر مہینے صرف گوگل کے اوپر 100 بلین سے زیادہ سرچز ہوتی ہیں، اور یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی بزنسز ہیں وہ آن لائن جاتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آن لائن یوزر ملنا نہ صرف سستا بلکہ ٹارگیٹڈ اور گلوبل بھی ہے۔ امیجن کریں کہ اگر ایک بزنس کو ایک شہر کے اندر آڈینس چاہیے تو کم از کم 8 سے 10 برانچز اس کو کھولنی پڑیں گی، اور پھر وہ ایک حد تک ایک آڈینس کو کور کر سکے گا۔ لیکن اگر وہی برانڈ ڈیجیٹل پہ ایک ویب سائٹ لانچ کر دے تو نہ صرف وہ گلوبل بلکہ وہ فوراً اپنے پروڈکٹ کی رسائی سب تک پہنچا سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن لاکھوں نہیں تو ہزاروں ویب سائٹ نئی بن رہی ہیں، جن میں پرانے سے لے کر نئے بزنس تک، اور جن میں بڑوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے بزنس بھی آن لائن ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور سب اپنی ڈیجیٹل پریزنس بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل پریزنس کے بغیر آنے والے وقت میں کوئی بزنس سروائیو نہیں کر سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوگل یا باقی سرچ انجنز کس سرچ کے اگینسٹ کون سا رزلٹ دکھائیں گے؟ وہ یہ کیسے تعین کریں گے کہ کس کو نمبر 1 پہ دکھانا ہے، کس کو نمبر 2 پہ دکھانا ہے، اور کس کو پہلے پیج پہ نہیں دکھانا؟ اس سب پروسیس کے پیچھے ان کا ایک الگوریدم کام کر رہا ہوتا ہے، جو ایک کچھ فارمولاز یا کچھ بنیادی قوانین کے تحت چلتا ہے، اور ایز این ایس ای او ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں جہاں ایک طرف سرچز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ایک طرف بزنسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیسے یہ تعین ہوگا کہ کس بزنس کو کس یوزر کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر ایک نئی پوزیشن کریٹ ہو چکی ہے جس کا نام ایس سی او ایکسپرٹ کہلاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ وہ ایکسپرٹس ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں گوگل کیا کرتا ہے، وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان بزنسز کو یا ان ویب سائٹس کو، اور وہ کیسے یوزر تک اپنے پیغام پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کورس لانچ کیا ہے تاکہ آپ ایک ایس سی او ایکسپرٹ بن سکیں اور آپ ان بزنسز کو یا ان ویب سائٹس کو ہیلپ کر سکیں ان سرچز کے اگینسٹ رینک کرنے کے لیے جو لوگ سرچ کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کو سیلز میں اور لیڈز میں ان کو گرو کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکیں۔ اس کورس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سرچ انجن کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے کیا کیا الگوریزمز ہیں، اس میں بزنسز کو کیا دیکھنا ہوتا ہے، ویب سائٹ کیسے بنتی ہیں، اور الٹیمیٹلی یوزر کیسے سرچ کرتا ہے۔ یہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس کورس کے اندر ہی ملیں گے، اور نہ صرف آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایس ای او کیسے کام کرتی ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایس ای او کو آپ اپنے بزنس کے لیے یا اپنے کلائنٹ کے بزنس کے لیے کیسے یوز کریں گے، اور اس کو کیسے اپنی ویب سائٹس کو رینک کروائیں گے تاکہ آپ کو ٹارگٹ آڈینس مل جائے۔ اس میں نہ صرف ہم بزنس کی بات کریں گے بلکہ آپ کو ہم فری لانسنگ میں اپنی سروسز فراہم کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ بڑی بڑی ویب سائٹس کے اوپر جہاں پر اس اسکل کی بے انتہا ڈیمانڈ ہے، آپ اس پہ جا کر اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں، یا آپ کسی کمپنی کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پیسے کمانے میں مدد ملے گی۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی کیا ہے؟ تو بیسیکلی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا ہی پورا کورس ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن بیسیکلی ایک پروسیس ہے جس کے تحت ہم کچھ عوامل پہ کام کرتے ہیں جو گوگل پسند کرتا ہے یا دوسرے سرچ انجن ہمیں کرنے کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کے تحت ہم الٹیمیٹلی بزنسز کو رینک کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں تھوڑا بہت ٹیکنیکل پارٹ بھی ہے۔ ٹیکنیکل پارٹ ضروری اس لیے ہے کہ ہم بات جب الگوریدمس کی کرتے ہیں تو الگوریدمس بیسیکلی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اور جس کے تحت ہمیں ان کو سمجھنا اور ان کو کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ہرگز مشکل نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ہر ٹاپک کو ایک ایک کر کے سمجھتے جانا ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے آپ اس کو لکھتے چلے جائیں، اس پہ نوٹس بنائیں، اس کو
مزید ریسرچ کریں اور اس پہ مزید نالج حاصل کریں تاکہ آپ کو وہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لیے کچھ مشکل ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ڈیجی اسکلس کی ایک ماہر ٹیم آپ کے لیے اویلیبل ہوگی جو نہ صرف آپ کے سوالوں کے جواب دے گی بلکہ آپ کو ہیلپ کرے گی کہ کس طرح سے آپ کو اس کورس کو سیکھنا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کورس میں تقریباً 10 سالوں سے پڑھا رہا ہوں اور مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے تجربے کے بعد میں آپ کو ایک ریفرنس دے سکتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جو ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کیا تھا, ہم نے ٹیفٹا جو کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں ہم نے 2 کلاسز پڑھائی, ایک میلز کو اور ایک فیمیلز کو. ان کا رزلٹ یہ تھا کہ ان میں سے وہ بچے بیسیکلی $500 سے $1500 کمانے میں کامیاب ہوئے اس کورس کے بعد, اور نہ صرف وہ اس کو پیسے کما رہے ہیں بلکہ وہ یہی کورس یا اس طرح سے آگے وہ ٹرینر بن کے دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں. تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ نہ صرف پیسے کما سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو اتنا سیکھ سکتے ہیں کہ آپ آگے گرو کریں اور میں بھی دوسروں کو بھی سکھائیں. شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو اس کو سیکھنا ہے کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکے گا, صرف یہ وہی کر سکے گا جو محنت کرے گا اور جو ڈیڈیکیٹڈلی اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو نہ صرف سیکھیں گے بلکہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ مزید ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اپنے اسکلز انہانس کریں گے کیونکہ یہ فیوچر ہے اور اس کی آج تو بہت ڈیمانڈ ہے لیکن آنے والے وقت میں. میرا نام عثمان لطیف ہے اور میں بیسیکلی ایک مارکوم ٹیکنالوجسٹ ہوں. مارکوم بیسیکلی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جس میں مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن کو ملا کر آپ مارکوم بولتے ہیں. مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹنگ وہ ساری پریکٹسز جو آپ مارکیٹنگ فیلڈ میں اڈاپٹ کرتے ہیں, اور کمیونیکیشن وہ ساری چیزیں جو آپ کو کسی سے بات کرنے کے لیے, وہ چاہے ایک پرسن ہے, وہ چاہے ایک گروپ ہے یا وہ میس میڈیا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو میرا ایکسپیرینس ان دونوں میں ہے اور میں ان دونوں کو ملا کر ڈیجیٹل ورلڈ میں امپلیمنٹ کرتا ہوں جہاں پر ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے. تو ٹیکنالوجسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو نہ صرف ٹیکنالوجی کی سمجھ ہے بلکہ وہ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ بھی کروا سکتا ہے. سو میں مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن کو سمجھتے ہوئے اس کو ٹیکنالوجی ورلڈ میں امپلیمنٹ کرنے کی حد تک انفارمیشن رکھتا ہوں. تو اسی لیے جو میری پوری جو 10 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو مارکم ٹیکنالوجی ابھی تک میرا پراپر ورڈ بنتا ہے. لیکن اگر آپ کو میں بتاؤں میرے اسکلز کیا کیا ہیں تو میں آلموسٹ یہ کچھ اسکلز ہیں جو مجھے آتے ہیں جس میں ایکسپرٹیز یا مہارت رکھتا ہوں, اور یہی وہ اسکلز ہیں جو میں بیچتا بھی ہوں ایز اے فری لانسر, ایز این ایجنسی یا ایز اے کنسلٹنٹ. تو وہ اسکلز جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ان باؤنڈ مارکیٹنگ, مارکیٹنگ آٹومیشن, مارکیٹنگ اسٹریٹجی, ایڈورٹائزنگ اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی ہیں. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے صرف سرچ انجن آپٹیمائزیشن نہیں آتی بلکہ میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو ایک بڑی پکچر میں دیکھتا ہوں جس میں ہم ان باؤنڈ مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں. میری اپورک کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں کہ اپورک میں تقریباً میں 9 سال سے ہوں اور 2010 سے ہم ایز این ایجنسی اپورک کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور نہ صرف میں بلکہ میری ایجنسی بھی ٹاپ ریٹڈ ہے اپورک کے اوپر, اور 100% پازیٹیو فیڈ بیک ہے میرا اور میری ایجنسی کا جو کہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے. میں پچھلے 9 سالوں میں اپورک کے اوپر, صرف اپورک کے اوپر تقریباً 9000 سے زیادہ گھنٹوں کا کام کر چکا ہوں, اور یہ وہ کام ہے جو صرف گھنٹوں کے تحت ہوتا ہے. اپورک پہ آپ کو بغیر گھنٹوں کے جس کو فکس پرائس پروجیکٹس بولتے ہیں وہ پروجیکٹس بھی ملتے ہیں, ان میں گھنٹے نہیں ہوتے, ان میں بیسیکلی کام ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو کل ملا کر تقریباً صرف اپورک کے اوپر میں 73 سے زیادہ پروجیکٹس ڈیلیور کر چکا ہوں, اور ابھی بھی 4-5 پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں. آپ جیسے کہ میرے فیڈ بیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ سالوں سال کام کرتے رہے ہیں وہ مجھے کس طرح کا ریویو چھوڑ کے گئے ہیں, اور وہ ابھی تک میرے کلائنٹس ہیں کیونکہ میرے کلائنٹس ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سروسز میں پرووائڈ کرتا ہوں وہ کوالٹی اور وہ ریلائبلٹی کے اوپر فوکس ہوتی ہیں. سو کچھ سالوں تک کام کرنے والا وہ بندہ بھی مجھے 5 اسٹار ریٹنگ دے رہا ہے, اور جو لیٹسٹ پروجیکٹس ہیں ان پہ بھی ہمیں 5 اسٹار مل رہا ہے. اور آپ صرف اسٹارس کو مت دیکھیں, آپ بیسیکلی ان کا ریویو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ کس طرح سے اپنا فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ ایکسپیرینس کیا رہا تھا. اور بالکل بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈالرز میں کما چکا ہوں یا کتنے گھنٹے میں کلائنٹ کے ساتھ کام کر چکا ہوں, یہ وہ اپرچونٹی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کیپچر کریں انہی پلیٹ فارمس کے تحت, جس کے تحت ہم نے ایک کورس بھی لانچ کیا ہے فری لانسنگ کا. سو اگر آپ اس کورس کے ساتھ فری لانسنگ کا کورس بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کافی حد تک یہ ساری چیزیں اس کورس میں سکھائی جائیں گی کہ کیسے SEO سیکھنے کے بعد آپ کو آن لائن اس کو بیچنا بھی ہے.
اس کے علاوہ پروفیشنل ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گوگل سے گرین بیلٹ سرٹیفائڈ ہوں پروڈکٹ ٹریک میں اور پرفارمنس ٹریک میں، اور میں بلیو بیلٹ سرٹیفائڈ ہوں ان کے ایڈوانس پرفارمنس ٹریک میں. سو یہ وہ ٹریننگ انشور کرتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ دن بدن ہم اس میں انہانسمنٹ لے کر آئیں. گوگل ایک جیسا نہیں ہے. آج 20 سال ہو گئے ہیں گوگل کو لانچ ہوئے ہوئے، اور 20 سال پہلے گوگل ڈفرینٹ تھا، آج کا گوگل ڈفرینٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سال پہلے لوگوں کے پاس ہر گھر میں کمپیوٹر نہیں تھا، ہر جیب میں اسمارٹ فون نہیں تھا. آج سب کے پاس ایک سے زیادہ اسمارٹ فون پائے جاتے ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ کی لرننگ بھی چینج ہوتی ہے. اگر آپ وقت کے ساتھ اپنے خود کو گرو نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو میری اور میری ایجنسی کی سکسیس بنی کہ ہم نہ صرف اس کو سیکھتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور نئی نئی چیزوں کو مزید لرن کرتے چلے جاتے ہیں. آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے کتنی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے. جیسے کہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گوگل، ٹیفٹا، ورلڈ بینک اور مختلف اداروں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، اور یہ مختلف کیپیسٹی میں ہم نے کام کیا ہے. اور یہ بھی ایک طریقہ تھا سیکھنے کا. ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کے بعد سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو سکھانے کو بھی موقع ملتا ہے. ٹیفٹا کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ٹیفٹا میں ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ پروجیکٹ کیا تھا جو کہ کافی سکسیزفل رہا، اور وہ بعد میں وہی پروجیکٹ ای روزگار کے نام سے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے لانچ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو ای لانس اور اوڈیس جو اب بیسیکلی اپور کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے پلیٹ فارم پہ بھی میں ٹریننگ دیتا رہا ہوں. میں پیونیر کے پلیٹ فارم پہ بھی ٹریننگ دیتا رہا ہوں، اور میں گوگل کے GBG یعنی کہ گوگل بزنس گروپ اور گوگل ڈیولپر گروپ کے پلیٹ فارم پہ بھی ٹریننگ دے چکا ہوں. اور میں تقریباً 6-7 سالوں سے ریگولر گوگل کی انٹرنیشنل کانفرنسز پہ بھی ایز اے اسپیکر رہ چکا ہوں. آخر میں اسٹوڈنٹ فار لبرٹی کا ایگزیکٹو بورڈ ممبر بھی ہوں، جس کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو انٹرپرینورشپ اور لیڈرشپ اسکلس سکھائے جائیں. سو میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم یوتھ کو سکھائیں کہ کیسے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں، کیسے آپ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں، کیسے آپ پاکٹ منی یا اپنے. ہم نے جب یہ کورس ڈیزائن کیا تو ہم نے آپ سب کو ذہن میں رکھا کہ آپ لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے، مختلف ایج گروپ سے اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور یہ کورس آپ سب کے لیے ہے، لیکن اس کو سب کے لیے آسان بنانا بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا. اسی وجہ سے ہم نے اس کورس کو تقریباً 30 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جو کہ سلولی انٹروڈکشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے سے ایڈوانس پہ جاتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر سیکشن کے اینڈ میں ایک ایسا اسکل مل جائے جو آپ کو آگے کنیکٹ کرے اور پیچھے والی بات بھی کلیئر کرتا جائے. سو اس کورس کو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو ایک گریجولی گرو کریں، شروع سے سٹارٹ کریں، اور کرتے کرتے اینڈ تک اس کو لے کے جائیں، تاکہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ جائے کہ کون سی چیز کہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے اور کون سی چیز کیسے ایڈوانس ہوتی ہے. سو یہ کچھ لے آؤٹ ہے ان 30 سیکشنز کا. ان 30 سیکشنز کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ ٹاپکس ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوگل کیا ہے، گوگل کے کمپیٹرز کون ہیں، گوگل کیسے کام کرتا ہے، سرچ انجن کیسے بنا، اس کی ہسٹری بھی ہوگی، اور کون کون سے سرچ انجنز ہیں. اور الٹیمیٹلی ہم شروع کے ٹاپک سے نکل کے بعد میں ہم ان ٹاپکس پہ آ جائیں گے جن میں ایکچولی SEO کیسے کرنی ہے، اور اس SEO کو کرنے کے بعد کیسے اس کو مارکیٹ آپ کر سکتے ہیں، کیسے اس سے پیسے بنا سکتے ہیں، کیسے اس کو اپنے بزنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو جابز میں یوز کر سکتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کورس کے اندر کور کریں، تاکہ آپ کو اس کورس کے بعد فوراً سے جاب مل جائے، یا فوراً سے آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں، اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کو فوراً سے اپنے اسکل میں ایڈ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ یہ کورس ایکشن ریڈی ہے، جاب ریڈی ہے. یہ آپ کو وہ سب چیزیں دے گا جو آپ کو ایک جاب پہ کرنے کے لیے، یا آپ کو اپنی ویب سائٹ چلانے کے لیے، یا آپ کو ایک بزنس چلانے کے لیے ضروری ہیں. کیونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے، اور ڈیجیٹل میں سرچ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور اگر آپ سرچ کو مس کریں گے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اوور آل آپ نہیں کر سکیں گے. تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو اس کی ایک خاص بات بتا دیتا ہوں کہ اس کورس میں جو پروگریشن ہے، جو چیز جس طرح سے وہ گرو کرے گی، وہ آہستہ آہستہ ہم اس کو گرو کر کے لے کے جائیں گے. بہت سارے پریکٹیکل اسائنمنٹس ہم نے رکھی ہیں آپ کے لیے، جس میں تقریباً پورے کورس میں 70 to 80% ہم پریکٹیکل کریں گے،
اور جہاں پر پریکٹیکل نہیں ہوگا وہاں پر آپ خود بھی پریکٹیکل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم بتائیں گے آپ اس کو جا کے گوگل میں ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر نوٹس بنا سکتے ہیں، اور بعد میں آپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے۔ چونکہ یہ ہینڈز آن کورس ہے، اس میں پریکٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے، ہم بھی کر کے دیں گے آپ کو، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پریکٹیکل کو کریں تاکہ آپ کو وہ ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے کہ جو ہم نے بتایا وہ کیسے ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہوگا۔ جیسے ہی آپ اس کو کرنا شروع کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب پرابلمس آئیں گی وہ ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے ہی ہم اس کو کلیئر کر دیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوئی تو آپ بھی اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ لیکچرز میں کوئز بھی رکھے ہیں، اور کچھ ہمارے کورس کے بھی کوئز ہیں جس کو پاس کرنا ضروری ہے، لیکن وہ کوئز آپ کو جو ٹاپک لیول پہ کوئز ہوں گے وہ آپ کو ہیلپ کریں گے پریپیئر کرنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، اور اگر آئی تو کتنی آئی۔ سو آپ اس کو ساتھ ساتھ جج کر لیں گے کہ کتنی آپ کو ہیلپ مل رہی ہے، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ نے اس کو کہاں پر امپروو کرنا ہے۔ پھر اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو 2 کم از کم لائیو کے اسٹڈیز کر کے دیں، جس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ایکچوئل میں جب پریکٹس کرنی ہے اس کو تو کیسے زیرو سے لے کر سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں تک اس کو لے کے جانا ہے، اور کیسے کلائنٹ کو یہ پیش کرنا ہے۔ ہمارے اس کورس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ کرنا ہے، بلکہ کلائنٹ کو بھی کیسے پریزنٹ کرنا ہے۔ سو اگر آپ کو اسکل آ بھی جائے اور اگر آپ کو پریزنٹ کرنا نہ آیا تو اس کورس کا فائدہ نہیں ہے، اور آپ کے اسکل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو اس اسکل کا تب فائدہ ہے جب آپ اس کو سیکھ بھی جائیں اور اس کو بیچنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ جب آپ اس کو بیچنے کے قابل ہو جائیں گے تب آپ کو ارننگ سٹارٹ ہوگی، تب آپ کا بزنس سٹارٹ ہوگا، اور فار ایگزامپل اگر آپ جاب نہیں کرتے ہیں تو آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی لیول تک ہم لے کر جائیں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایس ای او کون کر سکتا ہے، اور ایس ای او چونکہ ٹیکنیکل ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس یا تو آئی ٹی کی ڈگری نہیں ہے، یا ان کو آئی ٹی کا پتہ نہیں ہے، یا وہ کبھی کر نہیں سکیں گے۔ سو اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کورس کس کس کے لیے ہے، اور آپ کو کیا چاہیے اس کورس کو کرنے کے لیے اور کیا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ چاہیے بھی تو وہ کیسے آپ کو ہیلپ کرے گا۔ تو پہلی بات تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کورس سب کے لیے ہے۔ سب سے مراد سب سے مطلب یہ کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا یا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو فرسٹ ٹائم گوگل کا پتہ چلا ہے، آپ کو فرسٹ ٹائم سرچ انجن کا پتہ چلا ہے، آپ پھر بھی یہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کورس کو ہم نے ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے سٹارٹ کرے گا اور وہ اس کو سیکھ سکے گا۔ میری نظر میں 4 چیزیں آپ کو چاہیے اس کورس کو کرنے کے لیے، اور وہ بہت ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے پیشن۔ آپ کو لگن ہونی چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو لگن نہیں ہوگی تو آپ اس کو نہیں سیکھ سکیں گے۔ دوسری چیز آپ کو چاہیے کمٹمنٹ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو بس یہ ہو جائے گا۔ اس کو سیکھتے رہنا بھی اصل میں کامیابی ہے، اور اگر آپ اس کو سیکھتے رہیں گے تو آپ مزید لرن کرتے رہیں گے اور آپ کا نالج فریش ہوتا رہے گا۔ جیسے جیسے آپ اس کو گرو کریں گے ویسے ویسے آپ اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو اس کو پوری طرح سے کریں اور کمٹمنٹ کے ساتھ کریں، ساری اسائنمنٹ سب چیزیں پوری کریں تاکہ آپ کو یہ پوری طرح سے سمجھ آ جائے۔ تیسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیوریاسٹی بہت ضروری ہے۔ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ نئی چیزیں سیکھ سکیں۔ آپ کو خود یہ سوال آنے چاہیے کہ یہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اگر یہ ہوگا تو کیسے ہوگا۔ جب آپ یہ جاننا شروع کر دیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں خود سے سیکھنا شروع کر دیں گے، اور یہ کیوریاسٹی ہی انسان کو آج تک یہاں پر لے کے آ چکی ہے۔ چوتھی چیز ہے ابیلٹی ٹو لرن اینڈ ان لرن۔ سو ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کچھ چیزیں بھول جانے میں بھی۔ اکثر لوگ پرانی باتیں نہیں بھلا پاتے اور نئی باتیں نہیں سیکھ پاتے۔ یہ لرنیبلٹی کا ایک سکل ہے جس کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرنی پڑتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ویلڈ ہوں لیکن اگلے کچھ سالوں میں وہ آبسلیٹ ہو جائیں۔ جب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، جب انفارمیشن بیکار ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا مناسب ہے، اور جو نئی چیزیں آ چکی ہیں، نئے ماحول آ چکا ہے، اس کے مطابق خود کو ڈھالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سو ان لرن کرنا مطلب جو چیز سیکھی ہوئی ہے اس کو بھول جانا اور دوبارہ سے نئی چیز سیکھنا، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے جو آپ کو چاہیے ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے کچھ چیزیں پہلے سے سیکھ رکھی ہیں
اگر آپ کو ایک امیج کریٹ ہوا ہے آپ کے ذہن میں کہ گوگل کیسے کام کرتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آپ کو ویسا ہی ملے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں آپ کے بلیف کے اگینسٹ جائیں، آپ کے مخالف جائیں ان خیالات کے جو آپ کو لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ خود کو اوپن رکھنا ہے نئی چیزوں کے لیے، تاکہ آپ گنجائش رکھیں گے ان چیزوں کی جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، اور جو شاید آپ نے کبھی کسی اور طرح سے سنی ہو لیکن اب آپ کو کسی اور طرح سے پتہ چل رہی ہوں. ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ جو سکلز میں آپ بتانے لگا ہوں اگر یہ ہیں، تو آپ ایک اچھے ایس سی او یا ایک اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر بن سکتے ہیں. جن میں سب سے امپورٹنٹ بات تو انٹرنیٹ کا نالج ہے. اگر آپ کو انٹرنیٹ نہیں آتا تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر انٹرنیٹ آتا ہے تو آپ کو باتیں زیادہ جلدی سمجھ آئیں گی اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئیں گی. اسی طرح سے انٹرنیٹ کے ساتھ ویب سائٹس ہیں. اگر آپ کو ویب سائٹس کا پتہ ہے کہ کیسے چلتی ہیں اور کیسے چلائی جاتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، تو آپ کے لیے یہ کورس بڑا مفید رہے گا، کیونکہ آپ کو ویب سائٹ کا ایک پتہ ہوگا، اس کو آپٹیمائز کرنے کا بھی پتہ چل جائے گا. اگین اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ سرچ انجن کیسے چلتا ہے، تو بھی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرچ انجن کیسے چلتے ہیں اور اس کے آپٹیمائز کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اس کورس کو سمجھنے میں. لیکن یہ لازمی نہیں ہے. اسی طرح سے HTML اور CSS. HTML وہ لینگویج ہے جو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس HTML لینگویج کے تحت ہی پورا انٹرنیٹ چلتا ہے. جتنی بھی ویب سائٹ آپ کو نظر آتی ہیں اس کے پیچھے ایک زبان ہے اس انٹرنیٹ کی جس کے اوپر ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں. اور وہ ویب سائٹس کیا کرتی ہیں کہ آپ کو وہ جب نظر آتی ہیں تو پیچھے اصل میں ان کی ایک کوڈنگ جو ہوئی ہوتی ہے وہ HTML زبان میں ہوئی ہوتی ہے. وہ زبان ڈیولپرز کو سکھائی جاتی ہے، ان کو آتی ہے، اور ڈیولپرز پھر جب آپ کا ڈیزائن جو بھی ویب سائٹ آپ بنوانا چاہتے ہیں اس کو کوڈ کرتے ہیں، اس کو وہ HTML میں ڈال کے اس میں آپ کو ویب سائٹ بنا دیتے ہیں. اسی طرح سے CSS کیسکیڈنگ سٹائل شیٹس کا نام ہے. CSS جو ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں اس کو ہینڈل کرتی ہے. تو HTML آپ کو یہ تو بتاتا ہے کہ پیج کا اسٹرکچر کیسے ہوگا، لیکن HTML آپ کو یہ جو ڈیزائن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ڈیزائن CSS میں کنٹرول ہوتا ہے. تو ڈیزائن کے اندر کہ فار ایگزامپل آپ کی ہیڈنگ ہے تو کتنی بڑی ہوگی، آپ نے فونٹ کون سا یوز کرنا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہوگا، ٹیکسٹ کا کلر کیا ہوگا، کون سا ٹیکسٹ بڑا ہوگا کون سا چھوٹا ہوگا، کہاں پر چیزیں گھوم رہی ہیں کہاں پر نہیں گھوم رہی، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے CSS سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ڈیزائن کو بہتر کرتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں یہ اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پتہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ابھی سیکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر مارکیٹنگ پتہ ہے، اگر آپ نے ڈگری کی ہے مارکیٹنگ کے اندر یا بزنس کے اندر، تو وہ سکلز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے. وہ سکلز آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ جو آپ کو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کا آئیڈیا تھا وہ ڈیجیٹل پہ کیسے کرنی ہے. تو پھر آپ اس کو مس نہ کریں، کیونکہ وہ مارکیٹنگ اور جو دوسری آپ کی بزنس کی سکلز ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل بزنس کے سکلز کے ساتھ مل کر آپ ایک اچھی اپنی بزنس چلا سکتے ہیں، اپنے سکل کو انہینس کر سکتے ہیں اور اس کو گرو کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ یہ کورس ہے کس کے لیے. سو فار ایگزامپل اگر آپ ایک فری لانسر ہیں اور آپ نے آلریڈی کہیں جابس کر رہے ہیں یا آپ فری لانسر بننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑا آئیڈیل کورس ہے، کیونکہ اس کورس کے بعد آپ گھر بیٹھ کے اپنی مرضی سے اپنے کلائنٹس ڈھونڈ کر کام کر سکتے ہیں اپنے وقت کے مطابق اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق. سو یہ کورس آپ کے لیے پورا جاب ریڈی کورس ہے. اس کے فوراً بعد یا اس کے درمیان میں ہی بیچ میں کہیں آپ اپنی ساتھ پروفیشنل لائف بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا ہے. لیکن اگر آپ آلریڈی ایک پروفیشنل ہیں اور ایک جاب کر رہے ہیں، تو آیا آپ نے جاب میں اپنی گروتھ کرنی ہے یا آپ نے جاب سوئچ کرنی ہے، تو بھی یہ کورس آپ کے لیے ریلیونٹ ہے، کیونکہ یہ ایک نیا سکل ہے اور یہ آپ کی ایگزسٹنگ جاب میں بھی آپ کو نئی صلاحیت بخشتا ہے. اور آپ کو یہ اگر آپ کو سکل نہیں ہے تو آپ نئی جاب میں جانے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ کو اپنا بزنس گرو کرنا ہے تو بھی آپ کے لیے کورس مفید ہے، کیونکہ ڈیجیٹل پہ بزنس گرو ہو رہے ہیں اور آپ کے کمپیٹیٹر سارے ڈیجیٹل پہ جا چکے ہیں. جیسے جیسے آپ ڈیجیٹل پہ جانا چاہیں گے آپ کو مارکیٹنگ بھی ڈیجیٹل کی سیکھنی پڑے گی. اور اگین جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سرچ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور اگر آپ سرچ سیکھ جائیں گے اور سرچ پہ آپٹیمائزیشن سیکھ جائیں گے تو آپ اپنا بزنس سرچ کے تھرو گرو کر سکیں گے. اگر آپ گھریلو خاتون ہیں، ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی کسی بھی وجہ سے،
اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور گھر بیٹھ کے کچھ کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ اس کورس کو تو لازمی کریں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو لوکیشن باؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ کے اپنا رزق کما سکتی ہیں، آپ اس کو گرو کر سکتی ہیں اور اپنا گھر چلا سکتی ہیں۔ سو ان لوگوں کے لیے خصوصاً یہ کورس بڑا مفید ہے جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے، یا جو روٹین کے مطابق میں بھی پڑھ رہے ہیں یا جاب ایک ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ اس جاب کے تحت، اس اسکل کے تحت وہ جابس کر سکتے ہیں آن لائن، اور مارکیٹ میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، اور یہ بڑا آسانی سے آپ اس کو سیکھ کر اس پہ اپنی ایک نئی انکم سٹریم، ایک نئے روزگار کا موقع ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں۔ اگر آپ کسی کمپنی میں بڑے مینیجر ہیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے SEO خود نہیں کرنی اور آپ نے اپنی ٹیم سے کروانی ہے، تو بھی آپ کے لیے کورس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے SEO خود نہیں بھی کرنی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ SEO ہوتی کیسے ہے اور کروانی کیسے ہے، تو جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ کروا بھی نہیں سکیں گے۔ تو اگر آپ نے اس کو کروانا ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ SEO ہوتی کیسے ہے، تو چاہے اس کو آپ خود نہ بھی کریں، آپ کروانے کے قابل ہو سکیں گے اگر آپ اس کورس کو کر لیں گے۔ سو آپ کو لوگ چیٹ نہیں کر سکیں گے، آپ کو لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ سو یہ کورس ان لوگوں کے لیے بھی بڑا مفید ہے جو ٹیمیں چلاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم گرو کرے، تو اپنی ٹیم کے ساتھ بھی یہ کورس کر سکتے ہیں، اور وہ اکیلے بھی کورس کر کے اپنی ٹیمز کو رکھ سکتے ہیں۔ اور اکثر لوگ تو اس کورس کے بعد ہائرنگ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کورس کی افادیت کیا ہے اور اس اسکل کی افادیت کیا ہے، SEO کیسے کام کرتی ہے اور ان کو کیوں SEO کی ضرورت ہے۔ تو وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں نئے لوگوں کو رکھتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں اور اپنے بزنس کو گرو کرتے ہیں۔ سو اگر آپ جابس ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو ابھی آپ نے فوراً گریجویٹ کیا ہے، یا آپ کافی عرصے سے جاب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو جاب نہیں مل رہی اپنی ڈگری میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شاید ڈگری غلط تھی یا آپ کی ڈگری میں ڈیمانڈ نہیں رہی ہے، تو بھی آپ کے لیے کورس بڑا مفید ہے، کیونکہ فریش گریجویٹس بھی جو اس کورس کو کرنے کے ساتھ فوراً اپنی ایک پاکٹ انکم اگر آپ چاہیں تو وہ بھی کما سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو فل ٹائم ایز اے کیریئر لینا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کو باقی جگہوں پہ جاب نہیں مل رہی، وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں آرام سے، کیونکہ اس فیلڈ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ تو اس کورس میں آپ کو میں ہیلپ کروں گا کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں، ایک اچھا روزگار کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ بجائے اس کے کہ جاب ڈھونڈیں، آپ آن لائن پروجیکٹس ڈھونڈیں، اور آن لائن پروجیکٹس ڈھونڈنے کے بعد آپ اس کو لازمی کریں۔ تو گویا یہ کورس ان سب کے لیے ہے جو اپنا روزگار بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا روزگار نئی جگہوں سے کمانا چاہتے ہیں، اور اپنے بزنس کو یا اپنی ٹیم کو بہتر کر کے گوگل پہ زیادہ ویزیبلٹی یا زیادہ ٹریفک لینا چاہتے ہیں۔ اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے، میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں کہ ہم اس میں کیا کیا کریں گے، تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ ہم اس میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم اس میں کیا شاید نہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ گوگل کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ گوگل کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ گوگل جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، گوگل پہ ہم رینک نہیں کر سکیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم گوگل، جو کہ اس وقت سب سے بڑا سرچ انجن ہے مارکیٹ میں، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ جو لوگ اس پہ جا کے سرچ کریں، اور وہ اگر آپ کی پروڈکٹ سرچ کر رہے ہیں، وہ پروڈکٹ کے اگینسٹ آپ کو مل جانا چاہیے۔ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ سرچ کام کیسے کرتی ہے اور گوگل کیسے گرو کرتا ہے اور کیسے اپنے انجن کو بناتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے HTML اور ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں۔ سو اگر آپ کو HTML اور ویب سائٹس کا آئیڈیا نہیں ہے تو اس کورس میں ہم تھوڑا بہت اتنا ضرور ڈسکس کریں گے کہ آپ کو HTML اور ویب سائٹس کا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ SEO کہاں پر HTML اور ویب سائٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور کیسے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ پھر ہم پراپرلی کورس کے بارے میں بات کریں گے کہ SEO ایکچولی ہوتی کیا ہے اور اس میں کیا کیا مراحل موجود ہیں، کس طرح سے ہم گرو کریں گے، ایک سٹیپ سے ہم 10 سٹیپ پہ کیسے جائیں گے، اور ہم نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے اگر ہم نے گوگل پہ رینک کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم نے ایک اسٹریٹجی کے تحت مختلف سیکشن میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس میں آن پیج، آف پیج اور ٹیکنیکل SEO ہیں، جس میں آپ کو یہ اسکل سیکھتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو بیسک سے سٹارٹ ہوں گے اور ایڈوانس لیول تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور کیسے کرنی ہوتی ہیں۔ ایک چیز امپورٹنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کورس میں آپ کو اکیلے کام نہیں کرنا ہوتا۔ آپ کو بیسیکلی اگر کچھ چیزیں ٹیکنیکل زیادہ لگتی ہیں، وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی نے کرنی ہیں۔ سو جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کو اگر یہ ٹیکنیکل لگتا ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل نہیں سیکھ سکتے کیونکہ بعد IT کی ڈگری نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز آپ خود نہیں کر سکتے۔
آپ کو اکثر چیزیں لوگوں سے کروانی ہوتی ہیں. جب آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سی چیزیں آپ نے خود کرنی ہیں اور کون سی چیزیں آپ نے لوگوں سے کروانی ہیں, تب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کہاں پر ڈیزائنر کا رول انوالوڈ ہے, کہاں پر ڈیولپر کا رول انوالوڈ ہے, اور کہاں پر آپ اس کو ایسے مکس کر کے اپنی کمپنی گرو کر سکتے ہیں. سو اس بات سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو آئی ٹی نہیں آتی تو آپ یہ کورس نہیں کر سکتے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ہر طریقے سے سمجھائیں. ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈیجیٹل کا بہت اہم رول ہے. تو ہم ڈیجیٹل کو مس نہیں کر سکتے. تو ڈیجیٹل میں ٹیکنیکل چیزیں بھی آئیں گی, بس اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹیکنیکل خود نہیں آتا, آپ اتنا ضرور سمجھ جائیں کہ کرنا کیسے ہوتا ہے تاکہ آپ کسی سے کروا سکیں اور تاکہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سکسیس. اسٹوڈنٹس, آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہر جگہ پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں پر برائی بھی ہو سکتی ہے. ایس ای او بھی اس سے بری نہیں ہے. ایس ای او میں بھی بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اور بہت ساری بری چیزیں بھی ہیں, اور گوگل ان چیزوں کو اچھا کہتا ہے جس کے مطابق جو ان کے مطابق ان کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں تو وہ بہتر چیزیں کہلاتی ہیں. اس کو نام دیا گیا ہے وائٹ ہیٹ ایس ای او. سو وائٹ ہیٹ ایس ای او بیسیکلی وہ سارے کام ہیں یا وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے یا لنک بلڈنگ کے لیے اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں تو وہ الاؤڈ ہیں یا وہ ان کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو گوگل نے منع کی ہیں, اور ان چیزوں کو یا ان ایکٹیویٹیز کو بلیک ہیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. سو بلیک ہیٹ ایس ای او اس کو کہتے ہیں جو ایسی ایکٹیویٹیز جو گوگل نے یا دوسرے سرچ انجن نے منع کی ہوں کہ آپ وہ نہیں کریں گے تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. سو ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائٹ ہیٹ ایس ای او بیسیکلی وہ کام ہے سارے جو سرچ انجنس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو فالو کریں, کیونکہ سرچ انجنس انسان نہیں ہیں. سرچ انجنس مشینز ہیں یا الگوریدمس پروگرامز ہیں جن کو ایک خاص فارمولے کے تحت بنایا گیا ہے, وہ ایک خاص فارمولے کے تحت چیزیں فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گوگل کو یا دوسرے سرچ انجنس کو چیٹ کر کے اوپر آ سکتے ہیں. سو وہ اس کوڈ کو یا اس پروگرام کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ساتھ 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد اوپر رینک کر جائیں, اور جیسے ہی وہ رینک کریں گے ان کو ٹریفک ملے گی, ٹریفک مل کے وہ آف کورس سیلز یا لیڈز جنریٹ کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گوگل کا ایک ہی بزنس ہے, وہ پرائمری بزنس جو ہے وہ ہے سرچ. گوگل نے ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈیز ڈاکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, ان پروگرامز کو رن کرتے ہیں, ان پروگرامز کو آپٹیمائز کرتے ہیں, مطلب کہ اس کو بہتر بناتے ہیں دن بدن, اور اس میں نئے فیچرز ایڈ کرتے ہیں. جیسے جیسے گوگل نئے فیچرز ایڈ کرتا ہے ویسے ویسے لوگ جو ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ بریک بھی کریں. سو اصل میں یہ ایک مسلسل ریس چل رہی ہے ایک اچھائی اور برائی کی. جس طرح سے گوگل نئی چیز لانچ کرتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اس کو بریک کریں گے اور اس کے اوپر آ جائیں گے, جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر ایسا پاسبل ہوتا بھی ہے تو وہ بہت لمیٹڈ حد تک ہوتا ہے. سو وائٹ ہیٹ ایس ای او ان چیزوں کا نام ہے جو گوگل نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں. فار ایگزامپل گوگل نے کہا ہے کہ ویب سائٹ اچھی بنائیں, یا آپ گوگل کہتا ہے کہ آپ اسپیڈ آپٹیمائز کریں اپنی ویب سائٹ کو, کہ اگر کوئی موبائل سے لوڈ کرے یا ڈیسک ٹاپ پہ لوڈ کرے تو وہ ود ان ملی سیکنڈس ویب سائٹ لوڈ ہو جانی چاہیے. سو یہ اچھی بات ہے کیونکہ گوگل بھی چاہتا ہے کہ یوزرس کو ویلیو ملے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ یوزرس کو ویلیو دیتا ہے آپ بھی یوزرس کو ویلیو دیں. ان ساری ایکٹیویٹیز کو جب ہم وائٹ ہیٹ ایس ای او میں کاؤنٹ کر کے, لیکن کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ بلیک ہیٹ کریں گے تو وائٹ ہیٹ سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ گوگل الگوریتم کے تحت چلتا ہے, اس کے سیٹ پیرامیٹرز ہیں. کچھ لوگوں کو وہ بریک کرنے میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو بریک کر کے اس پہ رینکنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں. ویب سائٹس رینک ہو جاتی ہیں اکثر, لیکن یہ انتہائی خطرناک اور ڈینجرس عمل ہے, بیکاز گوگل کو جیسے ہی چیز پتہ چلتی ہے کہ لوگ ایک نہیں, مطلب کافی سارے لوگ ایک ہی طریقے سے ایک خاص قسم کی ٹیکنیک اپلائی کر کے وہ ایک ویب سائٹ کو رینک کر رہے ہیں, اور جو ایکچوئل میں حقدار لوگ ہیں, جو اچھی ویب سائٹس ہیں جن کو گوگل پہ رینک کرنا چاہیے تھا, وہ اب رینک نہیں کر پا رہی ہیں. سو گوگل اپنے الگوریدم سے کسی کو پلے نہیں کرنے دے گا,
کیوں؟ کیونکہ جس دن گوگل کا یہ الگوریتم کریک ہو گیا اس دن گوگل بھی ایز اے کمپنی اپنے الگوریتم کو بیچ نہیں سکے گا، اور یہ واحد چیز ہے جو گوگل کو گوگل بناتی ہے، کیونکہ اگر گوگل میں 2 نمبر کر کے لوگ اوپر رینک کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اچھی ویب سائٹس نیچے رہ جائیں گی۔ سو بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ ایس سی او، یہ دونوں ایس سی او پیرالل میں چلتی ہیں۔ کچھ لوگ بلیک ہیٹ میں بہت یقین رکھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ کٹس کے ساتھ چھوٹے راستے لے کے، جمپس لگا کے یا 2 نمبریاں کر کے وہ ایس سی او کر لیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک کر لیتے ہیں، جتنی جلدی وہ اوپر جاتے ہیں اتنی جلدی وہ نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ ان 2 ایس سی او ٹیکنیکس کے علاوہ ایک تیسری ٹیکنیک بھی ہے جس کا نام ہے گرے ہیٹ ایس سی او۔ سو گرے ہیٹ ایس سی او یہ وہ ایس سی او ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف وائٹ ہیٹ بلکہ ایک بلیک ہیٹ دونوں کا مکس کر کے وہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ایک اچھی ایس سی او کر سکتے ہیں۔ گرے ہیٹ سروسز یا گرے ہیٹ ایس سی او کی ٹیکنیکس وہ ہوتی ہیں جس میں دونوں کا مکسچر ہوتا ہے، دونوں کو ملا کر سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ وہ لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں جو وائٹ ہیٹ میں گوگل کرنے کو کہتا ہے، اور وہ لوگ وہ کام کرنے میں بھی بلیو رکھتے ہیں جو گوگل منع کرتا ہے۔ تو کچھ چیزیں فار ایگزامپل گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ فورس نہ کریں، آپ زبردستی نہ کریں، آپ گوگل کو رینک کرنے دیں، کانٹینٹ اچھا لکھیں، کوشش یہ کریں کہ ویلیو پرووائڈ کریں۔ جب آپ ویلیو پرووائڈ کریں گے لوگ لنکس دیں گے، اور لنکس دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اوپر آئیں گے۔ لیکن کچھ لوگ لنکس لینے کے لیے، چونکہ کانٹینٹ کرنا ایک کانٹینٹ کریٹ کرنا یا کانٹینٹ لکھنا ایک محنت طلب کام ہے، اس میں کافی انویسٹمنٹ بھی اکثر لگ جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو کرنے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ لے کر کسی سے بائی کر کے لنکس لگا سکتے ہیں۔ وہ لنکس وہ بھی لیتے ہیں، پھر ساتھ وہ گوگل کی کہی ہوئی باتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ گرے ہیٹ ٹیکنیک کہلاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو پورے وائٹ ہیٹ میں فال کرتے ہیں، نہ تو آپ بلیک ہیٹ میں فال کرتے ہیں۔ سو کرتے کرتے الٹیمیٹلی آپ کو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سارے وائٹ ہیٹ ٹیکنیکس کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ وائٹ ہیٹ ٹیکنیکس لانگ ٹرم ٹیکنیکس ہیں اور یہی لانگ ٹرم گوگل پسند بھی کرے گا۔ کیوں؟ اگر آپ بلیک ہیٹ کریں گے تو آپ کو بالکل بھی رینکنگز مل تو شاید جائیں، اول تو ملیں گی نہیں، لیکن اگر مل بھی گئیں تو مے بی آپ کو وہ زیادہ دیر تک رکیں گی نہیں۔ تو ہمارا کوسٹ اراؤنڈ وائٹ ہیٹ ایس سی او ٹیکنیکس ہوگا، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ سارے وہ کام جو گوگل ریکمینڈ کرتا ہے، جو باقی سرچ انجن ریکمینڈ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ کیا ہوتی ہے، سرچ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کا کیا رول ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، اس کو سوالوں کے جواب چاہیے، اس کو نئی چیزیں دریافت کرنی ہیں، اس کو کھوجنی ہے۔ سو یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں، اور سرچ بھی ایک طرح سے انسان کی فطرت میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب تک کے مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ناٹ کلیور، آئی ایم نائدر کلیور اور آئی ہیو اینی اسپیشل گفٹ، آئی ایم جسٹ ویری ویری کیوریس۔ مطلب یہ کہ آئنسٹائن کے مطابق نہ تو وہ بہت زیادہ چالاک تھے، نہ ہی ان کے پاس کچھ خاص گفٹ تھا، وہ بس بہت زیادہ کیوریس تھے، اور جس کی وجہ سے آج انہوں نے جتنی بھی ایجادات کی وہ ہم سب کو آج بھی بینیفٹ دیتی ہیں، اور انسانیت ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے ان کی ایفرٹس کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سرچ ہے، اور سرچ بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے انفارمیشن کے اوپر۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سائنس جدت اختیار کرتی جا رہی ہے، ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ موو ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل میں موو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موبائل ڈیوائسز، آپ کی کمپیوٹر اور آپ کی باقی ساری چیزیں جو ہیں ان سب پہ جو آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں وہ ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہیں۔ ڈیٹا پروڈیوس کرنے میں آپ فار ایگزامپل ای میل کریٹ کرتے ہیں، آپ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ سرچ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ڈیٹا پوائنٹس کہلاتی ہیں، اور یہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انسان جتنے بھی اس وقت دنیا میں انسان ہیں وہ ابھی تک مکمل طور پہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکے ہیں، لیکن 2014 میں تقریباً 40% اور تھوڑا سا 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ تھے، جو کہ بڑھ کے 2021 میں تقریباً 50% سے زیادہ انسان جو ہیں وہ اب آبادی جو ہے دنیا کی وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوگی۔ یہ بہت بڑی آبادی ہے، اور یہ بہت بڑی
فگر ہے، اس کو ہم شاید کمپریہنڈ نہ کر سکیں، لیکن اگر اس کو ڈیجیٹل ورلڈ میں بات کریں تو یہ تقریباً ڈیٹا پروڈیوس اس کے تحت جو ہوگا وہ آلموسٹ اب جو انسان ہے وہ تقریباً باقی جتنے بھی سورسز ہیں ان سب کے مقابلے میں انسان تقریباً 10 گنا زیادہ ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بگ ڈیٹا، یہ جو بگ ڈیٹا سائنس کی جو نئی جو انفارمیشن جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، یہ اسی لیے ضروری ہیں کہ اتنے بڑے ڈیٹا کو کس طرح سے انڈیکس کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، لوگوں کو رائٹ انفارمیشن کیسے پہنچانی ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کے لیے، اس مقصد کے لیے بہت سارے سرچ انجنز ابھی تک پچھلے کچھ سالوں میں آئے اور انہوں نے بہت ساری ایجادات کی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ ون کیے، کچھ لوز کر گئے. کچھ سرچ انجنز آج ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، کچھ مرج ہو گئے ہیں، کچھ کا نام چینج ہو گیا ہے، کچھ کی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہیں. ان سب سرچ انجنز میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو شاید بہت سارے ان میں سے یاد بھی ہوں گے، لیکن اب ان میں سے بہت سارے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. ان میں ایک سرچ انجن جو کہ گوگل، وہ بظاہر سب سے بہترین ابھی تک چلتا رہا ہے، اور اس کی پرفارمنس، اس کی جو الگوریتمز ہیں اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ فیوریٹ سرچ انجن گوگل کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمارا ٹاپک جو موسٹلی ہے وہ ہم سرچ پہ بات کریں گے کہ ہم نے سرچ کی اہمیت کیا ہے. سو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایس سی او کا رول اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے. جب ہم ایس سی او کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو سرچ ہمیں سمجھنی ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں سرچ کا کیا رول ہے، پھر سرچ انجن کا کیا رول ہے، اور پھر سرچ انجن کے ساتھ جو آپٹیمائزیشن کا ورڈ ہے. یہ 3 چیزوں کی اہمیت بہت ضروری ہے. تو سرچ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرچ کیا ہے، تو سرچ بیسیکلی 2-3 چیزوں میں ہیلپ کرتی ہے. سرچ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان کوئی چیز سرچ کرتا ہے اس میں اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اس کو یا تو کسی چیز کی ضرورت ہے جس کو نیڈس کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یا ان کو کسی چیز کی چاہت ہے یا وانٹ ہے. اگر وہ کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں یا ان کو کسی چیز کی ضرورت، اشد ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سرچ کی بنا پہ ہوتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں ان کو انٹینٹ کہلاتی ہیں. یہ جو مقصد ہے بیسیکلی سرچ کا، یہ انٹینٹ کہلاتا ہے. انٹینٹ سے مراد کیا ہے؟ انٹینٹ سے مراد نیت یا مقصد. فار ایگزامپل اگر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو آپ گوگل پہ جائیں گے اور آپ جا کے ڈاکٹر سرچ کریں گے یا کلینک سرچ کریں گے یا ہاسپٹل سرچ کریں گے. سو اگر آپ ہاسپٹل چلا رہے ہیں اور کوئی بندہ کلینک یا ڈاکٹر سرچ کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر سرچ کر رہا ہے یہ ہمارا ڈائریکٹ آڈینس ہو سکتی ہے، اور اس کو اگر ہماری انفارمیشن مل جائے تو یہ چل کے ہمارے پاس علاج کے لیے آ سکتا ہے اور ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہے. اگر اسی طرح سے آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ جا کے سرچ کریں گے کہ ریسیپیز کیا ہیں. اگر آپ کو ریسیپی فار ایگزامپل چائنیز ریسٹورینٹ ڈھونڈنا ہے یا آپ کو کانٹیننٹل ریسٹورینٹ چاہیے، آپ وہ سرچ کریں گے اور آپ کو گوگل ریزلٹس دکھائے گا، یا کوئی بھی سرچ انجن جو آپ جس پہ آپ سرچ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کے اگینسٹ ریزلٹس دکھائے گا، اور آپ کو رائٹ انفارمیشن جب اس پہ آپ کو مل جائے گی آپ اس کو کنزیوم کریں گے. ان دونوں ایگزامپلس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹینٹ، کہ سرچ کرنے کا مقصد کیا تھا. آپ کو بھوک لگی تو آپ نے ریسٹورینٹ سرچ کیا، آپ کو بیماری کا پتہ چلا یا آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تو آپ نے انفارمیشن کا سرچ کیا. اسی طرح سے اگر آپ فار ایگزامپل کوئی نیا موبائل سرچ کرتے ہیں یا اس کے فیچرز یا اس کی پرائسز سرچ کرتے ہیں، آپ کو کسی موبائل لینے کا شوق ہوا یا آپ کو ضرورت تھی تو آپ نے اس کے بارے میں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی ہے. یہ جو انٹینٹ یا مقصد ہے بیسیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے مارکیٹنگ کے اندر. اس انٹینٹ کو مارکیٹرز جو ہیں وہ اس کو انفارمیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اپنی مارکیٹنگ کیمپینز اس کے اوپر ڈرائیو کرتے ہیں. وہ مارکیٹنگ کیمپینز کیا کرتی ہیں؟ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انفارمیشن کو لوگوں کی نیڈس یا وانٹس کے تحت ڈھال لیں تاکہ جو لوگ سرچ کریں آپ ان کو وہی پرووائڈ کریں. سو کیسا ہوگا کہ اگر آپ کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیجیٹل پہ بزنس کھولنا ہے تو آپ کو جو لوگ سرچ یہ کر رہے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی یہی پرووائڈ کر دیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے. بہت سارے بزنسز کو آف لائن ورلڈ میں یہ سہولت میسر نہیں ہے. آپ دکان کھولتے ہیں، آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی چل کے آئے گا اندر دکان کے تو آپ اس کو سیل کریں گے. لیکن ڈیجیٹل میں آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے سرچ کام کرتی ہے اور اس سرچ کے تحت آپ اس کو انفارمیشن کیسے ڈال سکتے ہیں اور اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں.
کسی بھی انفارمیشن ویب سائٹ پہ جو انفارمیشن کے چینلز ہیں وہ 3-4 چینلز میں ڈیوائڈڈ ہیں. جب لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں اس میں موسٹلی جو 4 بڑے چینلز ہیں ان میں سرچ، سوشل، ریفرل یا ڈائریکٹ، یہ 4 چینلز ہیں جو کسی ویب سائٹ میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹریفک آتی ہے. اب چینلز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ چینل میں سب سے بڑا چینل جو ہے وہ سرچ ہونا چاہیے. اگر آپ کی ٹریفک سرچ سے آ رہی ہے تو وہ آپ کو بڑی کوالیفائڈ ٹریفک کہلائے گی، کیونکہ آپ کی ٹریفک آپ کو ڈھونڈ کے آ رہی ہے. جن کو ڈھونڈ کے جو آ رہی ہے یا تو ان کو کوئی ضرورت ہے یا تو ان کو کوئی چاہت ہے. اگر آپ اپنے بزنس کو ان کی ضرورت یا ان کی چاہت کے مطابق ڈھال لیں، آپ ان کی نیڈس اور وانٹس کو پورا کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے لیے بڑا بہت مواقع ہوں گے کہ آپ ان کو کنورٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور بزنس کو فار ایگزامپل کسی اور چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ فیس بک میں اگر کسی نے لاگ ان کیا تو کیا اس کو کھانے کی ضرورت تھی یا کیا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی. اس نے اپنے دوستوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا، یا اس نے اپنی فوٹو اپڈیٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا، یا اس نے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا. وہ انٹینٹ موجود نہیں ہے. وہ انٹینٹ آپ کو سرچ میں ملے گی، اور اسی لیے سرچ بہت اہمیت کی حامل ہے. کسی بھی ویب سائٹ میں اگر آپ چینلز وائز، ٹریفک وائز دیکھیں تو سب سے بڑا رول جو ہے وہ آرگینک سرچ کا ہوتا ہے. اگر آپ کی ویب سائٹ میں آرگینک سرچ سے ٹریفک نہیں آ رہی تو آپ لوز کر رہے ہیں. اور اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سرچ کو انڈرسٹینڈ کریں، سرچ کو یہ سمجھیں کہ کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کی اہمیت ہے اور ہم کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کیمپینز کے اندر. اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ باقی چینلز کون سے موجود ہیں. لیکن یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اگر آپ کو سرچ نہیں پتہ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اوور آل ایز اے اسٹریٹجی آپ کی اسٹریٹجی فلاپ ہو سکتی ہے، یا آپ مس کر جائیں گے کہ جو آپ کو ایک اتنا امپورٹنٹ فیکٹر، اتنا امپورٹنٹ پہلو جس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا دے رہے ہیں، اگر ٹوٹل ڈفرینس ہے تو آپ لوز کریں گے. جو بالکل ایگزیکٹلی نیڈز اور وانٹس کے مطابق لوگوں کی انفارمیشن دے گا. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ انجن کس طرح کے ہیں، کتنے ٹائپس کے ہیں، اور وہ کیسے کیسے یوز ہوتے ہیں. بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، بہت سارے سرچ انجنز آپ دیکھ چکے ہیں جو اب آپ نہیں دیکھتے ہیں. تو ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کتنی ٹائپس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں سرچ انجنز کی، اور اس میں وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں. سرچ انجن جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایس ای او سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. سرچ جس پہ ہماری بات ہو چکی ہے، سرچ انجن جس پہ ہم ابھی بات کریں گے، اینڈ دین آپٹیمائزیشن جس پہ باقی پورا ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے. لیکن سرچ انجنز کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ہم مزید ڈسکس کریں گے. کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی میپس پہ سرچ کرنا ہے تو آپ گوگل میپس پہ جا کے سرچ کرتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا سرچ انجن ہے. اگر آپ نے ویڈیو سرچ کرنی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی اور انفارمیشن سرچ کرنی ہے تو اس کا ایک ڈفرینٹ سرچ انجن ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کی کیٹیگریز بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ڈفرینٹ سرچ انجنز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ سب چیزیں انسان کی بہتری کے لیے، انسان کو آسانی پہنچانے کے لیے، یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی ہمیں سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے مزید ایجادات کرتی جا رہی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہ کچھ مین ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں جس میں کافی ساری ٹائپس ہیں سرچ انجن کی. فار ایگزامپل جنرل سرچ انجن ہے جس میں گوگل یا بنگ یا ایسے دوسرے جو جنرل سرچ انجن جو سب کچھ سرچ کرتے ہیں وہ موجود ہیں. بٹ پھر بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف ویڈیو سرچ کرتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب ایک بڑا سرچ انجن ہے، اس میں صرف ویڈیوز آپ سرچ کر سکتے ہیں. امیج سرچ کے لیے آپ گوگل امیجز پہ جاتے ہو، آپ گوگل امیجز پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا امیجز آپ کو چاہیے تو آپ گوگل امیجز پہ سرچ کر لیتے ہیں. بک سرچ کے لیے گوگل نے ایک ڈفرینٹ بک سرچ بنائی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سرچ انجن ہیں جو صرف بکس یا بک کے ٹائٹلز یا اس کے مینوسکرپٹس، اس میں انفارمیشن یا ریسرچ کے لیے جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ بک سرچ انجن یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے آڈیو سرچ انجنز ہیں، پھر لوکیشن سرچ انجن جیسے گوگل میپس کی بات ہوئی ابھی. ڈاکومنٹ سرچ انجن بہت سارے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ سلائڈ شیئر کی بات کریں تو اس میں صرف پاور پوائنٹ سلائڈ یا دوسری سلائڈ یا پی ڈی ایف ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ڈاکومنٹ صرف انڈیکس کرتی ہیں، اور آپ اگر صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے ہیں تو آپ صرف ڈاکومنٹ سرچ کرنے کی ڈاکومنٹ سرچ انجن پہ جا سکتے ہیں. اسی طرح سے جابس کے سرچ انجنز ہیں جہاں پر آپ کو صرف جابس
ملتی ہیں, وہاں لوگ جابس پوسٹ کرتے ہیں, آپ جاب سرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بلاگس دیکھیں, کیو این اے سرچ دیکھیں, کیو این اے بیسیکلی کویشچنز اور آنسرس, جو آج کے دور میں ایک نئی طرح کی ایک انفارمیشن پروڈیوس ہو رہی ہے کہ لوگ کویشچن آنسرز لکھتے ہیں. اس میں ہم مزید ابھی بات کریں گے. پھر پیٹنٹس ہیں, لیگل سرچ کے لیے لوگ پیٹنٹ سرچ کرتے ہیں, لیگل لا سوٹ سرچ کرتے ہیں. لوگوں کی سرچ کی اس سیلف ایک بہت سارے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جس میں کمپنی ہے, فار ایگزامپل کسی کمپنی کو یوز کرنا ہے, آپ نے کسی کمپنی کو ڈھونڈنا ہے, اس کمپنی کے سی ای او کو ڈھونڈنا ہے, تو آج کے دور میں ایسے سرچ انجن موجود ہیں جو ان سرچز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے بزنس ڈائریکٹریز ہیں, بزنس جو آپ کی فار ایگزامپل جس طرح ٹیلی فون کی ہوتی تھیں پہلے, وہ ڈائریکٹریاں آپ کو ملتی تھیں. اب ڈیجیٹل پہ بھی اس طرح کی ڈائریکٹریز موجود ہیں جہاں پر آپ جا کے صرف بزنس کی انفارمیشن یا بزنس کی کیٹیگریز یا مختلف طرح کے بزنسز کو سرچ کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے سرچ انجنز صرف ایک ٹپیکل سرچ انجنز کے تحت ہی کام کرتے ہیں. ان کے ڈفرینٹ ونگز بھی ہو سکتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ شاخیں ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل گوگل میں اگر آپ سرچ کریں تو وہ امیج بھی سرچ کرتا ہے, لیکن جنرل سرچ میں جابس, ویڈیوز, آڈیوز, یہ سب چیزیں گوگل کے اندر بھی سرچ ہو سکتی ہیں. لیکن بہت سارے جنرل سرچ انجنس کے ساتھ بہت سارے اسپیسیفک سرچ انجنس بھی ہیں. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جب سرچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کس طرح کی سرچ کی بات کر رہے ہیں, ہم کس انجن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہر انجن کے اپنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں, ہر انجن کی اپنی ڈفرینٹ کوالیفیکیشنز ہو سکتی ہیں ویب سائٹ کو انڈیکس کرنے کے لیے, کانٹینٹ کو اپلوڈ کرنے, انڈیکس کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کو اس کے مطابق ہم اپنی انفارمیشن کو ڈھال سکیں. ان سب سرچ انجنس کی جب ہم بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ سرچ انجن جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ ابھی تک گوگل ہے. گوگل کافی عرصے سے کافی پاپولر ہے. اس کے گوگل کی جو فوقیت ہے وہ باقی سرچ انجنس پہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ گوگل اٹ سیلف بہت ساری پروڈکٹس کو مرج کر کے اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے, جس میں میپس جس سے میں نے ذکر کیا, یوٹیوب گوگل کا ہے, اس میں ڈفرینٹ امیجز گوگل سرچ کرتا ہے. تو گوگل کی نو ڈاؤٹ بہت ساری ریزنز ہیں نمبر 1 ہونے کی, اور دنیا بھر میں ہی نمبر 1 کہلایا جاتا ہے. آج گوگل کی جو سرچز ہیں لیٹسٹ اسٹیٹ کے مطابق وہ 100 بلین منتھلی سرچز ہیں. 100 بلین سرچز کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر 100 بلین اپرچونیٹیز ٹو رینک فار یور کنٹینٹ. گوگل میں کافی زیادہ سرچز ہیں اور یہ بہت بڑا سرچ انجن ہے, بہت بڑا سرچ والیوم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوگل ہی واحد سرچ انجن ہے. گوگل کے علاوہ بہت زیادہ سرچ انجنس اور بھی موجود ہیں. فار ایگزامپل بنگ جو مائیکروسافٹ کا سرچ انجن ہے, جو ایم ایس این سے چینج ہو کر ایم ایس این کی ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کر کے مائیکروسافٹ نے اس کا نام بنگ رکھا, اور بنگ.com بیسیکلی گوگل مائیکروسافٹ کا سرچ انجن ہے جو گوگل کے کمپیٹیٹیولی یو ایس کے اندر تقریباً بنگ کا تقریباً 30% کے اراؤنڈ شیئر ہے یوزیج کا, جس میں بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ شیئر بیسیکلی اس لیے ہے کیونکہ مائیکروسافٹ ونڈوز کے ساتھ بنگ بائی ڈیفالٹ ایک سرچ انجن جاتا ہے. آپ کے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں بنگ بائی ڈیفالٹ سرچ جاتا ہے, اور مائیکروسافٹ کی اپنی بہت ساری پروڈکٹس ہیں اس کے اندر بنگ بائی ڈیفالٹ ایز اے سرچ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ بنگ ایک دوسرا بڑا سرچ انجن ہے یو ایس کے اندر, صرف باقی جگہوں کے اسٹیٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, لیکن گوگل کے پاس پھر بھی 70% کے اگینسٹ لائک 70% کے اراؤنڈ ان کے پاس گوگل کے پاس مارکیٹ شیئر ہے. لیکن اگر آپ سرچ والیوم کی بات کریں تو بنگ سے بڑا سرچ انجن یوٹیوب ہے. تو یوٹیوب کو ہم نارملی سرچ انجن نہیں سمجھتے. یوٹیوب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو کی ویب سائٹ ہے, لیکن یوٹیوب اٹ سیلف سرچ انجن کیٹیگری میں دوسرے نمبر پہ فال کرتا ہے بیسڈ آن اٹس نمبر آف سرچز. تو یوٹیوب کے اوپر جتنی سرچز ہوتی ہیں گوگل کے بعد, یوٹیوب از بیسیکلی دا سیکنڈ بگیسٹ سرچ انجن ان ٹرمز آف سرچز پر ڈے. سو یوٹیوب کے اوپر تقریباً 75,000 ویڈیوز ایک سیکنڈ میں دیکھی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹس 75,000 ویڈیوز آر واچڈ آن یوٹیوب پر سیکنڈ. یہ آج کے اسٹیٹس ہیں, مے بی یہ ان فیوچر چینج ہو جائیں, لیکن اس وقت یوٹیوب سیکنڈ بڑا سرچ انجن ہے. ایک اور کیٹیگری ہے ہمارے پاس انفارمیشن کی جس میں لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے, اور وہ سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. سو آپ کے پاس اکثر ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے جواب آپ کو نہیں پتہ, لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ جا کے کہاں سے بات کریں, اس سے پوچھیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک اور ویب سائٹ ہے کورا کے نام سے,
کورا کیا کرتی ہے، کورا میں آپ جاتے ہیں، اس میں صرف سوال اور جواب ہے. جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ جا کے ایک سوال لکھتا ہے اور باقی کمیونٹی جن کو وہ پتہ ہے وہ اس کو جواب دیتی ہے. اس سوال جواب کی ویب سائٹ کے تحت وہ ایک بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ نے جو سوال سوچا ہے وہ پہلے آپ کو ہی سمجھ آیا. اس آپ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ 10 15 20 یا کتنے ہزار لوگوں نے وہ سوال پوچھا ہوگا، سوچا ہوگا. انہوں نے جب کورا پہ لکھ لیا تو آپ گوگل میں اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کورا کے اندر بھی جا کے اگر آپ اپنے سوال لکھ دیں تو آپ کو رزلٹس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جیسے سوالات، آپ کے سوال جیسے سوالات یا اس سے ملتے جلتے سوال کتنے لوگوں نے پہلے پوچھے اور ان کے جواب میں لوگوں نے کیا انفارمیشن دی. سو اسی کے تحت اگر ہم بات کریں تو ریجنل سرچ انجن بہت امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل چائنا میں گوگل چونکہ دنیا میں نمبر 1 ہے لیکن چائنا میں نہیں ہے. چائنا میں لوگ پسند کرتے ہیں بیدو چائنیز سرچ انجن ہے جو کہ صرف چائنا میں چلتا ہے. موسٹ آف دی ٹائمس چلتا ہر جگہ پہ ہے لیکن چائنا میں بہت زیادہ پاپولر ہے. سو بیدو ایک لوکل سرچ انجن ہے. اس کے ساتھ اگر ہم نیکسٹ ایک اور سرچ انجن ہے جس کا نام انٹرنیٹ آرکائیو ہے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ ویب سائٹ ہے جس میں دنیا بھر کی انفارمیشن کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرکائیو بنائیں. آرکائیو کا مطلب ایک لائبریری کی طرح ایک کیٹالگ مینٹین کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ کی ایک ویب سائٹ آج ایگزسٹ کرتی ہے لیکن اگر وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، آپ کو انٹرنیٹ آرکائیو میں اگر وہ سنیپ شاٹ انہوں نے لیا ہوا ہے اس ویب سائٹ کا تو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف جا کے یہ کرنا ہے کہ آپ وہ انٹرنیٹ آرکائیو پہ جائیں گے، اپنی ویب سائٹ لکھیں گے، وہ ویب سائٹ سرچ کریں گے اور وہ آپ کو کیلنڈر دکھا دے گا کہ اس نے وہ ویب سائٹ کتنی دفعہ اور کس دن اس نے انڈیکس کی تھی. آپ کسی بھی سنیپ شاٹ میں فار ایگزامپل آپ نے پچھلے سال میں دسمبر یا اس سے نومبر، مطلب جتنا آپ نے پیچھے جانا ہے، جب انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا اور جب انہوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا، وہ آپ کو ساری وہ ڈیٹیلز بتاتے ہیں اور آپ کسی بھی دن کسی بھی موقع پر وہ اوپن کر کے وہ اس وقت وہ ویب سائٹ کیسی لگتی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مے بی آپ بہت ساری ویب سائٹ جو اپڈیٹ ہو گئی ہیں ان کا پرانا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی دکھتی تھیں، یا وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا تھا. آپ انٹرنیٹ آرکائیو سرچ انجن پہ جا کر صرف وہ انفارمیشن سرچ کر سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ ایک اور سرچ انجن ہے ڈک گو کے نام سے. یہ سرچ انجن بیسیکلی پرائیویسی فوکس سرچ انجن ہے. باقی سرچ انجنس کیا کرتے ہیں، آپ کی ہیبٹس ٹریک کرتے ہیں. انہوں نے پیسے بنانے ہیں تو وہ آپ کی ہیبٹس ٹریک کر کے آپ کو ریلیونٹ ایڈز دکھاتے ہیں. ڈک گو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویسی آپ کی کمپرومائز نہیں کرنی. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پرائیویسی فرسٹ آپشن دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ کی انفارمیشن صرف آپ ہی جان سکتے ہیں. سو یہ ایک اوور ویو تھا کہ کتنے سرچ انجنس کس طرح سے اویلیبل ہیں، لیکن ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ ہم صرف گوگل کے اوپر فوکس کرتے ہیں. کیونکہ ایس سی او جب ہم بات کرتے ہیں، جب کلائنٹ ہم سے بات کرتے ہیں تو ایس سی او از موسٹلی ڈرائیو ٹورڈز گوگل. لوگ زیادہ تر گوگل اسپیسیفک ایس سی او مانگتے ہیں. ایس سی او ہر سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا مطلب سرچ انجن کے مطابق اپنی ویب سائٹ یا اپنی چیزوں کو آپٹیمائز کرنا ہے. وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سرچ انجن پہ ہو سکتی ہے، لیکن صرف ہم جو مینلی کام کرتے ہیں وہ گوگل کے اراؤنڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف گوگل کے لیے ایس سی او کر لیں تو باقی بھی ایس سی او ہو سکتی ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ سرچ انجنس کتنی ٹائپس کی ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے. لیکن موونگ فارورڈ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ تر گوگل کے اراؤنڈ یا بڑے سرچ انجن جیسے گوگل بنگ اس جیسے سرچ انجن. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل کیا ایک صرف سرچ انجن ہے یا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ گوگل ایک سرچ انجن ہے صرف، لیکن اصل میں گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں رہا. گوگل جب سٹارٹ ہوا تھا تب گوگل ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے بزنسز میں بہت ساری نئی پروڈکٹس ایڈ کیں جو کہ باقاعدہ ایک خود بزنس بنتی گئیں، اور اب گوگل ایز اے کمپنی بہت سارے بزنسز اون کرتی ہے. گوگل نے بہت ساری پروڈکٹس ڈفرینٹ کیٹیگریز میں لانچ کی ہیں، جس میں فار ایگزامپل سب سے پہلے ویب پروڈکٹس گوگل، جس میں اس نے کافی ساری جو انٹرنیٹ بیسڈ پروڈکٹس تھیں وہ لانچ کیں. اس میں موسٹ پرومیننٹ جو گوگل کی سرچ پروڈکٹس تھیں وہ تھیں. لیکن اس کے بعد گوگل جب لانچ کرتا گیا مختلف پروڈکٹس وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جاتا گیا. فار ایگزامپل اس نے ڈیولپمنٹ کے لیے لوگوں کے لیے ڈیولپرس کو آسانیاں پیش کیں کہ تاکہ وہ اپنی ایپس، اپنی ویب سائٹس یا اپنی پروڈکٹس میں گوگل کی پروڈکٹس انٹیگریٹ کر سکیں. تو وہ بہت ساری انہوں نے ڈیولپمنٹ کی پروڈکٹس لانچ کیں. دین اس نے اپنے آپریٹنگ سسٹم لانچ کیے، اپلیکیشنز لانچ کیں، اور کرتے کرتے اس نے بہت ساری اپلیکیشنز کا پول بنا لیا. اور بیسیکلی یہ سب وہ یوزر کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، پرابلمس کو سالو کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو
انکریز کرتا گیا. آپ لوگوں نے جب پروڈکٹس یوز کی ہوں گی گوگل کی، تو یہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ عام طور پہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. یہ وہ روزمرہ کی پروڈکٹس ہیں جس کو آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے. فار ایگزامپل گوگل کی سرچ کے بعد یا سرچ کے ساتھ جی میل ایک بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ سروس ہے جو کہ بہت سارے لوگ یوز کر سکتے ہیں. جی میل نے آ کر ای میل کا کانسیپٹ چینج کیا. سو جی میل سے پہلے ای میلس کے کافی پروگرامس موجود تھے، لیکن وہ اس قدر پاورفل اور اس قدر کنوینئنٹ نہیں تھے جس قدر گوگل نے اس کو بنا دیا. پھر گوگل نے ڈفرینٹ پروڈکٹس لانچ کی. فار ایگزامپل ڈرائیو ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جس میں آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ گوگل پہ اپنی ڈرائیو یا ڈیٹا جتنی بھی فائلیں ہیں آپ سنک کریں، اس کے اوپر شیئر کر کے آپ رکھ سکتے ہیں. گوگل کیلنڈر ایک اور ایپ ہے جس پہ بیسیکلی آپ میٹنگ اسکیجول کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ اپنا کیلنڈر مینیج کر سکتے ہیں. سو گوگل کیلنڈر از کائنڈ آف دی ڈیفالٹ کیلنڈر فار لاٹ آف پیپل ان ٹوڈیز لائف. گوگل میپس ایک بہت بڑی پروڈکٹ تھی جو گوگل نے لانچ کی اور اس کے بعد لوگوں کی کافی زندگی آسان ہوئی. فار ایگزامپل کمیوٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بیسٹ راستہ کون سا ہوگا، کہاں پر سڑک بند ہے، کہاں پر سڑک کھلی ہے، کون سا راستہ سستا ہے، مطلب کہ کہاں ٹول نہیں ہے، کہاں پر آپ کو زیادہ ٹول دینے پڑیں گے، کہاں پر سفر زیادہ ہے بٹ ٹائم کم ہے. یہ ساری چیزیں گوگل نے سہولت میسر کی لوگوں کو، موبائل کے اوپر بھی ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی گوگل میپس کی بدولت. پھر گوگل نیوز ایک گوگل کی سروس ہے جس پہ گوگل نیوز کانٹینٹ دیتا ہے. اس کے بعد یوٹیوب ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہے جہاں پر یوٹیوب کے اوپر مطلب یوٹیوب ایک بائی ڈیفالٹ ایک ویڈیو ویب سائٹ ہے. سو جب بھی آپ ویڈیو کی بات کرتے ہیں یا ویڈیو ہوسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب کی بات کرتے ہیں. کروم براؤزر آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے. کروم براؤزر بھی گوگل کا ہے جو کہ گوگل نے براؤزر کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنے کے لیے گوگل نے کہا کہ کیوں نہ وہ دوسرے براؤزرس پہ ریلائی کرنے کی بجائے اپنا براؤزر لانچ کریں، اس کو اپنی ٹیکنالوجی کے مطابق لانچ کریں. اور گوگل نے اس کو لانچ کیا اور وہ اب ایک بہت بڑی پروڈکٹ بن چکی ہے. کافی مارکیٹ کا شیئر گوگل کروم براؤزر کے پاس ہے. اگر آپ ٹرانسلیشن میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ نے کبھی کوئی ٹرانسلیٹ کیا ہو انگلش سے اردو، اردو سے انگلش یا کسی دوسری زبان میں، تو گوگل ٹرانسلیٹ سے بہتر کوئی ایپ نہیں ملتی. گوگل ٹرانسلیٹ گوگل نے لانچ کیا تاکہ وہ لینگویج کے بیریئر کو سمجھ سکے کہ کیا جو اردو میں بات کی جا رہی ہے اس کا انگلش میں کیا مطلب ہوگا، کیا کانٹیکسٹ ہوگا، اور جو انگلش میں بات ہو رہی ہے اس کا اردو میں کیا کنٹیکسٹ ہوگا. لیکن یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو صرف عام لوگوں کو روزمرہ کے یوزیج میں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن بہت ساری گوگل کی ایسی پروڈکٹس بھی ہیں جو کہ شاید کافی لوگوں نے نہیں سنی، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان پروڈکٹس کا، لیکن وہ بہت بڑی پروڈکٹس خود میں ہیں. ان میں سے کچھ پروڈکٹس کا میں ذکر کروں گا. فار ایگزامپل گوگل نے بزنسز کے لیے پروڈکٹس لانچ کیے ہیں. لیٹس سپوز کہ گوگل ایڈس کے نام سے ایک گوگل کی بہت بڑی پروڈکٹ ہے. بیسیکلی گوگل ایڈس کے تھرو گوگل اپنے سارا بزنس کماتا ہے. سو تقریباً 90% کے اراؤنڈ جو گوگل کی ارننگ ہوتی ہے وہ گوگل ایڈس کے تھرو ہوتی ہے. گوگل ایڈس بیسیکلی بزنسز کو سہولت میسر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ویب سائٹ پہ جہاں پر گوگل ایڈسنس جو کہ دوسری پروڈکٹ ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ کسی ویب سائٹ پہ اپنا وہ اس کو بزنس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں، ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، اور گوگل کے اوپر بھی وہ ایڈ چلا سکتے ہیں. کہ گوگل ایڈسنس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو پبلشرز ہیں جیسے اخبار ہو گئے یا دوسرے بلاگز ہو گئے یا جو بھی ویب سائٹ اپنی جس کے بعد ٹریفک بہت زیادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹریفک کو ریلیونٹ ایڈ دکھائے جائیں، وہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر گوگل ایڈسنس کی پروڈکٹ کے تحت وجٹس لگاتے ہیں. گوگل اس کو اس اسپیس کو بائی کرتا ہے گوگل ایڈس کے تھرو، اور وہاں پر جب ایڈ دکھتے ہیں تو جو جن کی ویب سائٹ سے ایڈ دکھ رہے ہیں ان کو گوگل پیسے پے کرتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ پیسے کمائے ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کی کانٹینٹ کی وجہ سے گوگل کو بھی ارننگ ہو رہی ہے تو گوگل اپنا ایک حصہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور پروڈکٹ ہے گوگل مائی بزنس کے نام سے جو کہ گوگل میپس کے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے جو کہ فزیکل بزنس ہے اور گوگل میپس کے اوپر اس کی لسٹنگ ہے تو آپ اس کو گوگل مائی بزنس میں کلیم کر کے اس کی ریٹنگز، اس کی فوٹوز، اس کی اسٹیٹس اپڈیٹس، جس طرح سے آپ فیس بک پیج یا دوسرا کوئی پیج مینیج کرتے ہیں اس طرح سے گوگل مائی بزنس کے اوپر آپ گوگل کا ایک پیج مینیج کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل میں کوئی سرچ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹس، آپ کی کوئی لیٹسٹ آفر، آپ کی کوئی لیٹسٹ فوٹو، وہ گوگل میں سائٹ پر نظر آتی ہے. اسی طرح سے گوگل انالیٹکس ایک اور پروڈکٹ ہے جو گوگل نے فری ٹول پرووائڈ کیا ان ویب سائٹس کو جو اپنی ویب سائٹ پہ ٹریک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے یوزرز آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ویب سائٹ پہ آ کے. تو یہ سب چیزیں گوگل آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے
بیسڈ آن دیئر ٹیکنالوجی، تو آپ کو وہ نہ صرف سہولت میسر کرتا ہے بلکہ یہ ڈیٹا وہ خود بھی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے. اسی ڈیٹا کی وجہ سے وہ ٹریک کرتا ہے کہ کس ویب سائٹ پہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کون سا پیج اوپن کر رہے ہیں، کہ کس پیج سے وہ ایگزٹ کر جاتے ہیں، کس پیج سے انٹری کرتے ہیں. اس طرح سے مختلف چیزیں وہ ٹریک کرتا ہے. اس کے بعد گوگل کی ایک اور گوگل ٹیگ مینیجر کے نام سے پروڈکٹ ہے. اس ٹیگ مینیجر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے گوگل کے اوپر کوڈس کی ویب سائٹ کے اوپر کوڈس کی جو انسٹالیشن بڑھتی گئی، گوگل نے اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے گوگل ٹیگ مینیجر لانچ کیا جو کہ ایفیشینٹ ہے، فاسٹ ہے. اور اگر آپ اپنا گوگل اینالٹکس کا کوڈ یا فیس بک پکسل کا کوڈ یا کوئی اور ٹریکنگ کوڈ ویب سائٹ پہ لگائیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ہر پیج پہ جا کے باری باری اس کو لگائیں، آپ گوگل کی اس پروڈکٹ کے تحت آپ ایک ہی جگہ سے مینیج کر سکتے ہیں اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ کس پیج پہ لانچ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. اس کے بعد ایک اور بزنس کی پروڈکٹس ہے گوگل سرچ کنسول کے نام سے. گوگل کسی ویب سائٹ کو پینلائز کرتا ہے کہ نہیں، گوگل کے کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں گوگل ویب سائٹ اونرز کو انفارمیشن کنوے کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے تھرو گوگل سرچ کنسول. یہ گوگل سرچ کنسول بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے، آپ گوگل سرچ کنسول میں جا کے رجسٹر کرتے ہیں. اس ویب سائٹ کو رجسٹر کرنے کے بعد گوگل آپ کو الرٹس بھیجتا ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے. آپ کو گوگل سرچ کنسول سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گوگل کو کون سے پیجز کی ایکسیس نہیں مل رہی، کون سے پیجز بلاکڈ ہیں، کون سے پیجز اوپر جا رہے ہیں، کس کی ورڈ کی اگینسٹ آپ کی کیا سرچز آ رہی ہیں. اسی طرح سے کچھ اور پروڈکٹس ہیں جو شاید آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا اگر اپنے بزنس میں یا اپنی جاب کے اوپر آپ نے یوز کیے ہوں. وہ بہت ساری گوگل کی آفس کی پروڈکٹس ہیں. جس طرح سے مائکروسافٹ آفس ہر سسٹم میں یا ہر کمپیوٹر میں اویلیبل ہوتا ہے، اسی طرح سے گوگل نے اس کا ایک آن لائن ورژن لانچ کیا ہے جس میں وہ بیسیکلی ڈاکس، شیٹس اور سلائڈس کے نام سے ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ کے الٹرنیٹ گوگل نے پروڈکٹس بنائی ہیں تاکہ آپ اپنا سارا بزنس آن لائن کر سکیں. آن لائن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اگر سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، کریش ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو آپ کا ڈیٹا لاس نہیں ہوتا. آپ کا آن لائن ہونے کی وجہ سے آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ کہیں سے بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل لوگ اس کو ایک ٹائم پہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کافی سہولت میسر ہے اگر آپ آفس یا ایجوکیشنل بیس پہ کام کرتے ہیں. کیلنڈر یہاں پہ پھر لکھا ہے، جن کو آرگنائز کرنا ہے کلاس کا، جو لوگ کیلنڈر دوبارہ یوز کر سکتا ہے. لیکن فوٹوز، اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو فوٹوز بیسیکلی ایک بہت بڑی ایک اور ایپ بن چکی ہے کہ گوگل فوٹوز بیسیکلی نکلا تھا گوگل پلس میں سے. گوگل پلس کی ایک پروڈکٹ تھی فوٹوز کے نام سے، جس میں وہ ساری کی ساری آپ کی فوٹوز سنک کر لیتے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ ہائی ریزولوشن میں. لیکن اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ اوریجنل ریزولوشن میں چاہیے تو آپ اس کو اسپیس بائی کر کے آپ وہ بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے گوگل کانٹیکٹس آپ کے کانٹیکٹ سیو کرتے ہیں. ایلو، ڈوو بیسیکلی چیٹ اور ویڈیو چیٹ جو ہے نا اس کے میسنجرز ہیں. لیکن گوگل نے اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا کام کیا. گوگل ایپل کی طرح ہارڈ ویئر میں لانچ کر رہا ہے اپنی پروڈکٹس. سو فار ایگزامپل آپ نے اگر گوگل پکسل یوز کیا ہے جو گوگل کا فلیگ شپ فون ہے، اس سے پہلے گوگل کے نیکسس کے نام سے فون آ رہے تھے، گوگل نے وہ لانچ کیا. گوگل اب صرف سافٹ ویئر کمپنی نہیں رہی، گوگل اب ہارڈ ویئر کمپنی بھی بنتی جا رہی ہے. اس نے فون کے ساتھ گوگل ہوم کے نام سے ڈیوائسز نکالے ہیں جس میں ایکچولی وہ ایک اسسٹنٹ ہوگا جس کو آپ کمانڈز دیں گے یا وہ آپ سے بات کرے گا، وہ آپ کو ریزلٹس بتائے گا، آپ کے اکاؤنٹ سے وہ سنک ہوگا، ساری انفارمیشن اس کے پاس ہوگی. اسی طرح سے اینڈرائڈ، اگر آپ نے اینڈرائڈ فون یوز کیا تو آپ کے جیب میں اینڈرائڈ موبائل ہیں تو اس میں جو سسٹم ہے وہ گوگل کا ہے. اگر آپ نے گوگل کی واچ یوز کیا ہے جس میں جو سافٹ ویئر ہے وہ ویئر او ایس یا گوگل ویئر او ایس کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے، وہ گوگل نے بھی لانچ کیا تاکہ موبائل کے اوپر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ابھی گوگل اس کو لانچ کرے. اس کے ساتھ گوگل وائی فائی کے نام سے گوگل نے اپنا وائی فائی پروڈکٹ لانچ کیا تاکہ وائی فائی کی پرابلمز ہیں جو ماڈرن سیٹ اپ کرنے میں آپ کو دوستوں کو بلانا پڑتا ہے یا کسی میکینک کو بلانا پڑتا ہے، آپ اپنا وائی فائی آسان بنانے کے لیے کسی کو ایکسیس دینی ہے کسی کو نہیں، وہ گوگل وائی فائی کے تحت آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح سے گوگل کی اور بھی پروڈکٹس ہیں. اگین کروم بک گوگل کی ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے. یہ کروم سے ڈفرینٹ ہے. کروم ایک براؤزر ہے لیکن کروم بک ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے جس میں بیسیکلی پورا لیپ ٹاپ ہے. اور یہ لیپ ٹاپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کہ سی ڈی ہے نہ کچھ ہے، یہ ٹوٹلی انٹرنیٹ پہ چلتا ہے. آپ اس لیپ ٹاپ کو بائی کرتے ہیں، اس پہ صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، سب کچھ آلریڈی گوگل کی ساری اپلیکیشن جو آفس کانٹیکٹس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ سب چیزیں اس میں آلریڈی انسٹال ہوتی ہیں. تو یہ لیپ ٹاپ اگر آپ کا خراب ہو جائے آپ اس کو پھینک دیں، آپ نیا لیپ ٹاپ لے لیں، آپ کا سارا کچھ وہیں کا وہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سنک رہتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ
سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے کہ گوگل آہستہ آہستہ اس قدر بڑی کمپنی بن گئی کہ الٹیمیٹلی ان کو گوگل کی ڈومین سے باہر نکالنا پڑا. سو گوگل بہت سارے دوسرے بزنسز بھی کر رہا تھا, جس میں وہ لائف سائنسز کے بزنسز ہے, جس میں وہ فائبر اپنی انٹرنیٹ کی کیبلیں بچھا رہا تھا, جس میں وہ روبوٹس کے اوپر, لائف سائنسز مطلب ہیلتھ کے اوپر ساری چیزیں ریسرچ کر رہے تھے. وہ گوگل کی ڈومین سے باہر ہو گئے تھے. تو الٹیمیٹلی گوگل کے فاؤنڈرز نے یہ سوچا کہ کیوں نہ گوگل کو صرف انٹرنیٹ بزنس کی تک محدود کریں اور باقی بزنسز گوگل سے باہر نکال کے ایک سیپریٹ کمپنیاں بنا دی جائیں. اور ان سب کمپنیوں کو اکٹھا کر کے ایک گروپ کے اندر ڈال دیا جس کا نام الفابیٹ رکھا. الفابیٹ بیسیکلی آپ کے الفابیٹس اے ٹو زی سے وہ انہوں نے انسپریشن لی ہے کہ اے سے لے کے زیڈ تک آپ کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں گوگل کی آلموسٹ ہر الفابیٹ پہ ایک کمپنی ہے, جس میں جی فور گوگل بھی ہے. سو یہ الفابیٹ اب بیسیکلی پیرنٹ کمپنی ہے. گوگل اٹ سیلف ایک کمپنی نہیں رہی. گوگل کی اب پیرنٹ کمپنی الفابیٹ ہے, جس کے اندر گوگل ایک کمپنی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری کمپنی ہے. فار ایگزامپل کیلیکو, کرونیکل, جی وی, یہ ساری کمپنیاں ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ سروسز میں کام کر رہی ہیں, جو کہ ہمارے اسکوپ سے بہت دور ہیں, لیکن جو کہ ایکچولی ہیلتھ میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں گوگل لانچ کرتا جا رہا ہے. سو گوگل اب صرف انٹرنیٹ کمپنی نہیں رہی, گوگل صرف سرچ انجن نہیں رہا. گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کے ڈفرینٹ بزنسز ہیں. آنے والے دنوں میں شاید آپ آٹومیٹڈ گاڑیاں بھی گوگل کی بنی ہوئی چلا رہے ہوں گے. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوگل اور بنگ سرچ انجنس کی, ان کی ہسٹری کی. ویسے تو ان کی ہسٹری بہت لمبی ہے, یہ کچھ 2 دہائیوں سے گوگل ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ تھوڑی سی مختصر سی ہسٹری, کچھ مین پوائنٹس میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ کیسے یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی اور کہاں تک یہ پہنچی. سو گوگل کا آئیڈیا جب سٹارٹ ہوا, بیسیکلی یہ 2 فاؤنڈرز لیری پیج اور سرگے برن ایک دوسرے سے یونیورسٹی میں ملے اور وہاں سے یہ اچھے دوست بن گئے اور انہوں نے پھر ایک کمپنی لانچ کی. لیکن جب یہ دوست بن گئے, ان کو اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ دیکھ کے احساس ہوا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹس میں کہاں کہاں لنک جاتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے, لیکن اسٹینفورڈ ویب سائٹ کو کتنی ویب سائٹیں لنک کر رہی ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو کوئی ایسا سرچ انجن ہونا چاہیے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس ویب سائٹ کو کتنی ویب سائٹیں لنک کر رہی ہیں, تاکہ ہم اس کو ڈھونڈ سکیں, اس کو دیکھ سکیں. اس بنیادی آئیڈیا سے یہ بات سٹارٹ ہوئی اور انہوں نے مل کر ایک سرچ انجن لانچ کیا جو کہ 1996 میں بیکرپ کے نام سے لانچ ہوا, اور بعد میں انہوں نے اس کا نام بیکرپ سے گوگل رکھ دیا. گوگل بیسیکلی ایک میتھمیٹکس میں ایک ورڈ ہے گوگول کے نام سے, جس کا مطلب یہ ہے یہ ایک نمبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس میں ایک لگانے کے بعد 100 دفعہ 0 لگانے ہیں یا صفر لگانے ہیں, تو یہ پورے نمبر کو گوگول کے نام سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے نام کو پلے کرتے ہوئے, اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہوں نے اپنا نام یہ رکھا, اور 1997 میں اس کی google.com ڈومین فرسٹ ٹائم رجسٹر ہوئی, لیکن 1 سال بعد انہوں نے ایز اے کمپنی رجسٹر کروایا خود کو, اور تقریباً 1998 میں ہی سپٹمبر میں انہوں نے گوگل ایز اے سرچ انجن لانچ کر دیا. جب ویب سائٹ لانچ ہوئی, گوگل کے جو فاؤنڈرز ہیں لیری پیج اور سرجی برین نے اس کو بیچنے کی کوشش کی. وہ نہ صرف یاہو کے پاس گئے بلکہ وہ الٹا وسٹا, اور جو کہ اس وقت ایک اچھا سرچ انجن تھا, اور ایک سائٹ کے پاس بھی گئے, یہاں تک کہ وہ $750,000 پہ بکنے کے لیے وہ ریڈی تھے, لیکن کسی نہ کسی طرح سے ایک سائٹ کے سی ای او نے آ کے ڈیل کینسل کر دی. جب ان کا کچھ بھی نہ بنا تو انہوں نے ایک چھوٹے سے آفس سے سٹارٹ کیا کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ جب چونکہ بک نہیں رہی تو انہوں نے اس کو ایز اے کمپنی لانچ کیا اور اس پہ کام شروع کیا. یہ وہ ایک فوٹو ہے جو پچھلے جو ان کی ارلی ٹیم, جو کہ گوگل کی بنیادی شروع میں جو ممبرس تھے, یہ اس ٹیم کا ایک حصہ ہے جو کہ آج اس دنیا کے ایک طرح سے سب سے بڑی کمپنی کے بیچ میں ہیں یا کوئی لوگ چھوڑ گئے ہیں. اچھا, 2005 میں جیسے ہی ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ گوگل نے وقتاً فوقتاً مختلف پروڈکٹس لانچ کیے ہیں, اسی طرح سے 2005 میں گوگل نے اینڈرائڈ لانچ کیا, گوگل میپس لانچ کیا, گوگل اینالیٹکس لانچ کیا. تو یہ وہ پروڈکٹس تھیں جو گوگل لانچ کرتا گیا. پھر 2006 میں یوٹیوب لانچ ہوا, پھر 2008 میں گوگل کروم لانچ ہوا, پھر گوگل پلس لانچ کیا انہوں نے 2011 میں, اور کرتے کرتے وہ ڈفرینٹ پروڈکٹ ڈفرینٹ اوقات میں وہ لانچ کرتے گئے. اور آج یعنی کہ لاسٹ ایئر 2017 میں گوگل کا جو ٹوٹل ریونیو تھا وہ $109 بلین کا تھا, اور اب تک یہ سب سے بڑی انٹرنیٹ کمپنی بن چکی ہے, جو کہ صرف انٹرنیٹ نہیں بلکہ ڈفرینٹ پروڈکٹ ڈفرینٹ ڈومینز میں بھی اب پینیٹریٹ کر رہی ہے. جو دوسرا بڑا سرچ انجن ہے وہ بنگ ہے, جو مائیکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے.
جیسے ہم نے بات کی کہ سرچ انجن آلموسٹ سب ایک ہی پیٹرن پہ ویب سائٹس کو رینک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو انڈیکس کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ گوگل کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل زیادہ مانا جاتا ہے، اور کلائنٹس بھی جب ہمیں پیسے دیتے ہیں یا ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ گوگل کے اوپر ریزلٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ اگر آپ ان کو بنگ پہ دکھا بھی دیں تو وہ شاید ایکسیپٹ نہ کرے. تو بنگ لیکن پھر بھی ایک مارکیٹ شیئر رکھتا ہے، بنگ کی بھی ایک امپورٹنس ہے. تو بنگ سرچ انجن جب لانچ ہوا، اس سے پہلے ایم ایس این سرچ انجن، ایم ایس این کے نام سے سرچ انجن ایگزسٹ کرتا تھا، جو بعد میں لائف، ونڈوز لائف کے نام سے مشہور ہوا، پھر لائیو سرچ ہوا. لیکن انہوں نے بعد میں جون 2006 میں انہوں نے جون 2009 میں انہوں نے اس کا نام بنگ رکھ دیا اور بنگ کو ایک نئی پروڈکٹ کے طور پہ انہوں نے لانچ کیا. 2012 میں انہوں نے یاہو کے ساتھ مرجر کر کے یاہو کی سرچ آن کر لی. یاہو سرچ انجن اب ایز اے سرچ انجن پرائمریلی نہیں ایگزسٹ کرتا. بنگ زیادہ تر یاہو کی سرچ پاور کرتا ہے، اور اس وقت بنگ کا جو ہے شیئر مارکیٹ میں تقریباً 20.9% کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ یو ایس اے میں فگرز ہیں. باقی جگہ پہ اس کی فگرز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بنگ ایک دوسرا بڑا سرچ انجن مانا جاتا ہے. اگر آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو گوگل نمبر 1 پہ ہے اور بنگ نمبر 2 پہ ہے، اور دونوں ہی آلموسٹ بہتر ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں ٹریفک چاہیے. ہم جب اب سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی بات کریں گے اس کورس میں، ہم آلموسٹ فوکس ہمارا زیادہ گوگل کے اوپر ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے جہاں پر ضرورت پڑی. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل سرچ ایکچولی کام کیسے کرتی ہے. کیا ہوتا ہے جب آپ google.com پہ جائیں اور جا کر کچھ بھی لکھیں اور اس کے بعد آپ انٹر پریس کرتے ہیں، ود ان سیکنڈس گوگل آپ کو ریزلٹس شو کر دیتا ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے جو گوگل پلے کرتا ہے پیچھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک پروسیس سے گزرتی ہے، اور پروسیس سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پروسیس بنیاد بنتی ہے ہمارے آگے جو ہم نے اس کورس کو سیکھنا ہے. اس پروسیس کو سمجھے بغیر، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر ہم کورس کو یا گوگل کے اوپر ہم رینکنگ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. تو جب بھی آپ کوئی سرچ کرتے ہیں تو سرچ بیسیکلی تقریباً گوگل کے پاس آلموسٹ ہر کی ورڈ کے اوپر ملینز آف تھاؤزنڈز آف ملینز کی رینج میں ریزلٹس آلریڈی موجود ہوتے ہیں. لیکن کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ گوگل آپ کے جو ریزلٹس ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہے؟ کیوں نمبر 1 ویب سائٹ نمبر 1 پہ ہے، کیوں نمبر 10 نمبر 10 پہ ہے، کیوں ویب سائٹ دوسرے پیجز پہ جا رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں جب گوگل کے الگوریزمس کو آپ سمجھتے ہیں. تو گوگل کے اس کام کو کرنے کے لیے 3 بڑے مین پارٹس ہیں، جس میں وہ گوگل سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کو دیکھتا ہے کہ گوگل بیسیکلی کرالنگ کیسے کرتا ہے اور انڈیکسنگ کیسے کرتا ہے. پھر دوسرا پارٹ ہے کہ سرچ الگوریزمس جو گوگل کے اپنے الگوریزمس ہیں، اینڈ تیسرا یوزفل رسپانسز. یہ تینوں چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہیں کہ اگر آپ نے جب یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیسے آپ کو ریزلٹس شو کرتا ہے. بات کرتے ہیں سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کی. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں، اس ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں جو بھی انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے، وہاں سے آپ مختلف لنکس کو دیکھتے ہیں. آپ ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ پہ جانے کے لیے لنک پہ کلک کرتے ہیں، آپ دوسری ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، ادھر سے لنک پہ کلک کرتے ہیں، آپ تیسری ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ کرتے 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 آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ جمپ کرتے ہیں. گوگل بھی تقریباً ایسے ہی کرتا ہے. گوگل یہ کام خود نہیں کرتا، بیسیکلی گوگل کے جو الگوریزمز ہیں جس کو باٹ کہتے ہیں یا کرالر کہتے ہیں، تو گوگل اپنے کرالرز ویب پہ چھوڑتا. وہ کرالر کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی ایک ویب سائٹ سے شروع ہوتے ہیں اور اس سے وہ جمپ کرتے کرتے وہ ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ وہ جاتے ہیں. وہ جتنے بھی کسی ویب سائٹ کے اوپر لنکس ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ اگلے لنکس کے اوپر، اس کے اوپر اگلے لنکس کے اوپر، اس طرح سے جب وہ سارا انڈیکس کرالنگ کرتے ہیں، جتنا بھی کرالر ہے جب بھی کسی ویب سائٹ کے اوپر وہ کرال کر کے وہ سارا ڈیٹا واپس گوگل کے ڈیٹا بیس میں لا کے انڈیکس کرتے ہیں. اب اس کو گوگل انڈیکسنگ اس کی اپنی الگوریزمس کے بیس پہ کرتا ہے، لیکن آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی انٹرنیٹ سرچ نہیں کرتے. سو گوگل بیسیکلی انٹرنیٹ کو کرال کرتا ہے اور اس کو انڈیکس کرتا ہے. جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ آپ اس انڈیکس میں سے سرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوگل بہت ساری ویب سائٹس تک نہیں پہنچ سکتا، اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اس ویب سائٹ تک پہنچ سکیں. سو اگر آپ کی کوئی پرائیویٹ فورم ہے یا کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جو آپ گوگل میں نہیں چاہتے کیونکہ وہ آپ نے پیڈ رکھا ہوا ہے، کسی کو پیسے دے کر وہ کانٹینٹ ایکسیس کرنی ہے، تو وہ تب ہی ایکسیس کر سکے گا جب وہ پیسے دے گا.
تو گوگل میں پبلک انفارمیشن تو نہ ہوئی. تو اگر وہ پبلک ہو جائے تو آپ کا تو نقصان ہو جائے گا, کیونکہ آپ بزنس رن نہیں کر سکیں گے. جس کی انفارمیشن کے لوگوں نے پیسے دینے تھے وہ انفارمیشن لوگوں کو فری مل جائے گی. سو گوگل ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ گوگل کون سی انفارمیشن کرال کرے گا اور کون سی انفارمیشن کرال نہیں کرے گا. تو اس طرح سے گوگل کے پاس جو انڈیکس ہے وہ تقریباً پورا انٹرنیٹ نہیں ہے. تو بہت سارا انٹرنیٹ, اب چونکہ اتنا بڑا ہے کہ پتہ ہی نہیں کتنا بڑا ہے, کیونکہ کسی کو آج تک سائز ہی نہیں معلوم ہوا. تو اس قدر انٹرنیٹ کا سائز ہونے کے بعد یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے انفارمیشن گوگل کے پاس نہیں ہے. بٹ گوگل کے پاس کچھ ملینز ٹیرا بائٹس کی رینج میں ڈیٹا موجود ہے, اور جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس ڈیٹا بیس کے اندر, جس کا نام انڈیکس ہے, اس انڈیکس میں آپ سرچ کرتے ہیں. جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد گوگل کیا کرتا ہے, جب آپ کی کیوری جنریٹ ہوتی ہے تو گوگل بیسیکلی اپنے الگوریدم اپلائی کرتا ہے. سو فار ایگزامپل اس سب سے پہلے جو گوگل کا الگوریدم اپلائی ہوتا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے ورڈز اینالائز کرتا ہے. آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں گے کہ ایک ورڈ چینج 3 مختلف ایگزامپلز میں یوز ہو رہا ہے, جس میں سب سے پہلے بلب چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد کرنسی چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد آپ کا وہ اسکرین جو ہے اس کی چینج ہونے, کلر کی چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ان تینوں چینج کا مطلب ڈفرینٹ ہے. سو جب آپ بلب چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو گوگل کو یہ پتہ ہے کہ بلب چینج نہیں ہوتا, بلب ریپلیس ہوتا ہے. پھر جب آپ کرنسی چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ گوگل کو یہ پتہ ہے کہ کرنسی چینج نہیں ہوتی, کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے. آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ پیسے لیتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو تیسری انفارمیشن جہاں پر آپ نے برائٹنیس سیٹ کرنی ہے, تو وہ بیسیکلی آپ کلر ایڈجسٹ کر رہے ہیں, برائٹنیس ایڈجسٹ کر رہے ہیں, چینج نہیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں گوگل کو اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے غلط ورڈس کو صحیح مطلب لے کر اکثر صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اگلا جو پروسیس گوگل کرتا ہے وہ فار ایگزامپل کہ آپ کی کوئری کیا ہے, آپ نے سرچ کیا کیا, آپ کو مل کیا رہا ہے. تو اگر آپ نے سرچ ڈاکٹر کیا ہے اور اگر آپ کو مل جائے کوئی اور ویب سائٹ یا ریسٹورینٹ کی ویب سائٹ مل جائے, تو کیا آپ کو وہ ٹھیک لگے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, رائٹ. سو جب آپ ڈاکٹر ڈھونڈیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کا ہی رزلٹ چاہیے, جب آپ ریسٹورینٹ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ریسٹورینٹ کا رزلٹ چاہیے. سو وہ کیا کوئری جو آپ نے سرچ کی اور وہ کیا کوئری جو میچ ہو رہی ہے, تو گوگل اپنے ڈیٹا بیس میں سے ڈھونڈتا ہے اور وہ آپ کو دکھاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رینک کرتا ہے یوزفل پیجز. اب چونکہ گوگل کے پاس ریسٹورینٹ ایک تو نہیں ہے یا ڈاکٹر ایک تو نہیں ہے, وہ جتنے بھی ملینز آف پیجز ہیں وہ اس پہ رینک کرتا ہے کہ کون سا پیج سب سے بہتر ہے. اور یہیں پر ایس ای او, اور مطلب ایس ای او یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہوتی ہے, لیکن جب وہ رینکنگ کرتا ہے اس رینکنگ کی کچھ بنیاد ہوتی ہے. تو جب وہ یہ رینک کر کے دکھاتا ہے نمبر 1 سے لے کے نمبر 10 تک, یا تھاؤزنڈ آف پیجز وہ رینک کرتا ہے 1 to 1000, اس کی وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوزفل پیجز آپ کو پہلے وہ دکھا دے. اور یوزفلنس سے ایک اور کانسیپٹ نکلتا ہے کہ یوزفلنس کیا ہے. یوزفلنس میرے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, آپ کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو میں ریسٹورینٹ سرچ کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ میں ریسٹورینٹ جانا چاہتا ہوں, لیکن آپ ریسٹورینٹ سرچ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ریسٹورینٹ کھولنا چاہتے ہیں. تو اب گوگل کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں اور کس کو کیا رزلٹ دکھانا ہے؟ تو میرے لیے یوزفل رزلٹ یہ ہوگا کہ میں ریسٹورینٹ کی انفارمیشن لے لوں, آپ کے لیے یوزفل رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ ریسٹورینٹ کھولنے کی گائیڈ لے لیں. تو یہ چیزیں گوگل انڈرسٹینڈ کرتا ہے بیسڈ آن ڈفرینٹ فیکٹرس. اس کے بعد یہ ہے کہ جب گوگل آپ کو ریزلٹس دکھاتا ہے, کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو بہترین رزلٹس وہ شو کریں. اور یہ جو رزلٹس ہیں وہ آپ کو شو کرتا ہے تقریباً مختلف رزلٹس میں. تو اس میں فار ایگزامپل ایک نالج گراف ہے, وہ نالج گراف آپ کو دکھاتا ہے آپ اگر کہیں جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی لوکیشن, ایک لوکیشن ہے دوسری لوکیشن کا رزلٹ دیا ہے, اس کو وہ دکھائے گا, ڈسٹینس دکھائے گا, میپ دکھائے گا, کبھی ڈائریکٹ آنسرز دیتا ہے, کبھی فیچر سنیپرز دکھاتا ہے. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گوگل آپ کو ڈفرینٹ موقعوں پر ڈفرینٹ طرح سے فارمیٹ میں رزلٹ دکھاتا ہے. اب ہم ٹرائی کریں گے کہ گوگل میں اگر ہم ڈفرینٹ چیزیں سرچ کریں تو کس طرح سے گوگل اپنی سرچ کوئری بدل لیتا ہے. تو فار ایگزامپل میں لکھوں لاہور ٹو کراچی, تو گوگل ہمیں کیا دکھائے گا؟ سو لیٹس ٹرائی دس. سو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ہم نے لکھا گوگل میں لاہور ٹو کراچی, تو گوگل کو یہ لگ رہا ہے کہ میں شاید ٹریول کرنا چاہ رہا ہوں, تو گوگل نے مجھے رزلٹس ڈفرینٹ دکھایا. یہ وہ یوزفلنس کی بات ہے کہ گوگل مجھے میرے لیے یوزفل ڈیٹا بنا رہا ہے. لیکن آپ اس میں امیجن کریں کہ یہ تقریباً 0.44 سیکنڈس جو گوگل نے اس وقت مجھے ٹائم بتایا ہے, یہ اس سیکنڈ میں سرچ ہوئی ہے. سو اس قدر ڈیٹا جو کہ گوگل نے ایکسٹریکٹ کیا, لیکن ود ان 40 لیس دین اے سیکنڈ اس نے مجھے رزلٹ دیا ہے. تو میں اس وقت یہاں پر فلائٹس دیکھ سکتا ہوں. اگر ہم اسکرول کریں نیچے تو ہم یہاں پر
مجھے گوگل میپس دکھا رہا ہے کہ لاہور سے اگر کراچی جانا ہے تو تقریباً کتنے گھنٹے کا سفر ہے، اور اس میں مجھے کس روٹ سے جانا پڑے گا، کیسے کیسے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر میں نے پیدل جانا ہے تو کیا ڈسٹینس ہے، اگر میں نے گاڑی پہ جانا ہے تو کیا ڈسٹینس ہے. تو گوگل کو ابھی یہ نہیں پتہ کہ میں کس طرح سے جا رہا ہوں. سو اگر میں گوگل کو یہ چینج کر دوں کیوری کہ میں لاہور ٹو کراچی کے ساتھ فلائٹس بھی لکھ دوں، تو فلائٹ لکھنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ گوگل صرف مجھے فلائٹس کا ڈیٹا دکھائے گا. تو گوگل وہ میپس ہٹا دے گا، کیونکہ اب گوگل کو بالکل پتہ ہے کہ میں گوگل سے کیا مانگ رہا ہوں. تو وہ فلائٹس گوگل مجھے صرف شو کرے گا، اور نیچے اسکرول کرنے پہ کہیں پر بھی وہ میپس یا دوسری چیزیں وہ اب نہیں دکھا رہا مجھے. سو یہ گوگل کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ ڈفرینٹ یوزرس کو اس کے مطابق رزلٹ دکھانا چاہتا ہے. اور اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گوگل میں کیوری میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے پروسیجر اس وقت اپلائی ہو رہے ہیں. ایک اور کیوری ٹرائی کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ مجھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے، تو میں اگر یہاں پر کوئی لکھوں ریسٹورینٹ، چائنیز ریسٹورینٹ لکھوں یا میں سمپل ریسٹورینٹ لکھوں، تو ہمیں کس طرح سے رزلٹس نظر آئیں گے. تو جیسے ہی میں نے چائنیز وہ ریسٹورینٹ لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے گوگل نے گوگل میپس کے ڈیٹا سے لوکیشن بیسڈ میرے آس پاس جتنے بھی کوزینز ہیں وہ لسٹ دکھا دی ہے. اس کے نیچے گوگل آرگینک ریزلٹس دکھا رہا ہے، اور پھر اس کے نیچے اور بھی ریزلٹس آ رہے ہیں، اور فردر سجیشنز بھی آ رہی ہیں. لیکن یہ جو ریزلٹس دکھانا لوکل، کہ مجھے لاہور میں ہوتے ہوئے یا جس لوکیلٹی میں ہوں اس میں ہوتے ہوئے مجھے لاہور کے ریسٹورینٹس کیوں نظر آئے، یا مجھے میری لوکیلٹی کے ریسٹورینٹس ہی کیوں نظر آئے، مجھے کیوں نہ کراچی کے، کیوں نہ اسلام آباد کے، یا کیوں نہ ڈفرینٹ پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں سے یا دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں سے رزلٹ کیوں نظر نہیں آئے. وہ اس لیے کہ وہ میرے لیے یوزفل نہیں ہوں گے، میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہوں گے. سو گوگل یہ چیلنج کو سالو کرنے کے لیے یہ الگوریدم میں اپ گریڈس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں وہ بہتر کرتا ہے تاکہ یوزفل رہے. اس ٹاپک میں ہم ایکچولی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے. اس کے بعد سے ہمارے یہ کوشش ہوگی کہ ہم اب اپنے کورس کے مطابق باقی چیزوں کو دیکھیں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تحت باقی انفارمیشن جو ہم نے انڈرسٹینڈ کی اور جو مزید ہم انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کے لیے ہم نے اسٹارٹ کہاں کرنا ہے. سو سرچ انجن آپٹیمائزیشن یا SEO ان شارٹ، یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے. میں نے پہلے بتایا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن سمجھنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں سمجھنی ضروری ہے. ایک سرچ انجن، دوسرا سرچ، اور تیسرا آپٹیمائزیشن، جو کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی کہلاتی ہے. ہم سرچ پہ بات کر چکے ہیں، ہم سرچ انجن پہ بات کر چکے ہیں، اور اب سے ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں بات کریں گے اکارڈنگ ٹو دا کورس کانٹینٹس. اس میں مزید آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گوگل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ نے کوئی ایک بک لائبریری سے لینی ہے. تو اگر آپ لائبریری سے بک لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لائبریری میں جائیں گے، آپ لائبریری میں جا کے لائبریرین سے بات کریں گے، اس کو بتائیں گے اپنی ریکوائرمنٹ کہ مجھے کیا چاہیے، اور وہ پھر آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ کون سی بک میں کون سی انفارمیشن آپ جو ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں پڑی ہوئی ہے. سو اسی ایگزامپل کو لیتے ہوئے اگر آپ گوگل کو انڈرسٹینڈ کریں تو گوگل یا دوسرے سرچ انجنس وہ بیسیکلی لائبریرینز ہیں انٹرنیٹ کے لیے. انٹرنیٹ ایک بہت بڑی لائبریری ہے، اور اس میں اگر ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے تو ہم گوگل کے پاس جاتے ہیں، اس میں ہم سرچ کرتے ہیں، اور سرچ کے اگینسٹ گوگل ہمیں رائٹ انفارمیشن دکھاتا ہے، یا باقی سرچ انجن ہمیں رائٹ انفارمیشن دکھاتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن بیسیکلی کسی ایک پیرامیٹر کے تحت دکھائی جاتی ہے. وہ پیرامیٹر سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک خاص آپ سمجھ لیں کہ کرائٹیریا یا ایک خاص پیٹرن کے تحت ہمیں ایک انفارمیشن دکھائی جاتی ہے. اب یہ ہر سرچ انجن کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ چونکہ انسان نہیں ہے، کوئی سرچ انجن میں ہیومن انوالومنٹ نہیں ہے، بنانے کی حد تک ہے، لیکن اس کی ورکنگ کی حد تک وہ پروگرامز یا ڈفرینٹ فارمولاز کے تحت وہ چلائے جاتے ہیں. سو ان کو ٹیکنیکل زبان میں الگوریدمز بولتے ہیں. اور الگوریدمز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی جس طرح میتھس میں آپ نے سنا ہوگا کہ الگوریدمز ہوتے ہیں جو ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں، جس کے مطابق آپ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز غلط ہے. سو جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، ان کا الگوریدمز بولتے ہیں، یا آپ آسان زبان میں اس کو پروگرامز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پروگرامز کیا کرتے ہیں؟ جس طرح سے عام ایک سافٹ ویئر مختلف کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں. اس طرح سے گوگل کے یہ سافٹ ویئر یا جس سرچ انجن کے یہ سافٹ ویئر یہ بھی مختلف ایک خاص پیرامیٹر کے تحت، ایک خاص فنکشن کے تحت
وہ اپنی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا بھی تھا۔ ہمیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن سمجھنے کے لیے ہمیں ان الگوریدمس یا ان پروگرامس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو کیلکولیشنس کرتے ہیں، یہ جو چیزیں کیلکولیٹ کر کے ریزلٹس دکھاتے ہیں، یہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ سو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الگوریدمس ہر سرچ انجن کے لیے ڈفرینٹ ہے، یہ مسلسل اپڈیٹ ہوتے ہیں، اور یہ مسلسل اپڈیٹ ہونے کے ساتھ مسلسل ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں۔ تو جو یہ اپڈیٹ ہوتے ہیں، جو یہ ایڈوانس ہوتے ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس بدل جاتی ہیں۔ کریکٹرسٹکس سے مراد کے خصوصیات بدل جاتی ہیں، یہ ڈفرینٹ طریقوں سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں، یا ڈفرینٹ چیزوں سے طریقوں سے چیزوں کو پیش کرنے لگتے ہیں، اور ہمیں بینگ اے سرچ مارکیٹر، ہمیں ایک سرچ انجن آپٹیمائزیشن مارکیٹنگ پروفیشنل ہونے کے تحت ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور اسی کو ہم اپلائی بھی کرتے ہیں۔ اس سارے پروسیس میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل کہ سرچ انجنس کام کیسے کرتے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے دیکھا۔ اس کے بعد فار ایگزامپل کہ کتنے وہ کانٹینٹ کتنا ہے نیٹ کے اوپر، اور اس پہ گوگل یا کوئی سرچ انجن اس کو کیسے ایکسیس کرتا ہے، پھر وہ اس کانٹینٹ کو ایکسیس کرنے کے بعد، کرال کرنے کے بعد کس طرح سے انڈیکس کرتا ہے، پھر کس طرح سے اس کو دکھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ سب چیزوں کا نالج جو ہے، اس نالج کو گین کرنا، اس نالج کو یوٹیلائز کرنا، اور اس چیز کو سمجھنا کہ یہ ساری چیزیں کیسے چلتی ہیں، اور اس کے بعد میں اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے ویب سائٹ کو بہتر کرنا، اپنے کانٹینٹ کو بہتر کرنا، اس کا نام SEO اس کا نام SEO ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کانٹینٹ کو، اپنی انفارمیشن کو، اور اپنی جتنی بھی چیزیں ہم نے مارکیٹنگ کے لیے ڈیولپ کی ہیں، اس کو ہم گوگل کے مطابق یا ان کے الگوریدمس کے مطابق، ان کے پیرامیٹرز کے مطابق ہم اس کو ڈھالتے ہیں، تاکہ گوگل جو کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ریزلٹس آسان بنائے، کوئک بنائے، یوزفل بنائے، ہم گوگل کے لیے کانٹینٹ اپنا آسان بنائیں، اپنی انفارمیشن ایکسیسیبل بنائیں، اس کو یوزفل بنائیں، کیونکہ جتنا ہم گوگل کو ہیلپ کریں گے اتنا گوگل ہمیں پروموٹ کرے گا۔ سو یہ ایک ٹو وے پروسیس ہے کہ اگر ہم گوگل کے لیے ہم ویب سائٹ آپٹیمائز نہیں کریں گے، آپٹیمائز سے مراد کے ٹیوننگ کر لیں، جس طرح سے آپ اپنی گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرتے ہیں کیونکہ وہ پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے، اس طرح سے ہم اپنی ویب سائٹ کی ٹیوننگ کرتے ہیں۔ وہ ٹیوننگ کس کرائٹیریا پہ ہونی چاہیے، کہاں پر کیا کرنا ہے، کہاں پر کچرا پھنسا ہوا ہے، کہاں پر آپ نے کیسے انفارمیشن بہتر کرنی ہے، اس ٹیوننگ کو ٹیکنیکلی آپٹیمائزیشن بولتے ہیں۔ تو ہم جب اپنی ویب سائٹ کی آپٹیمائزیشن کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم گوگل کے الگوریدمز یا دوسرے سرچ انجن کے الگوریدمز کے مطابق ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈھالتے ہیں، تاکہ گوگل جو ڈھونڈ رہا ہے اس کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے، اور جب اس کو آسانی سے مل جائے گا تو وہ آسانی سے دکھا سکے گا۔ اس پروسیس کو، اس پورے پروسیس کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہیں، اور ہم اس پورے کورس میں ایکچولی یہی سیکھیں گے کہ وہ کیا کیا پہلو ہیں جس کے تحت گوگل کا الگوریدم کام کرتا ہے، کیا کیا وہ چیزیں دیکھتا ہے، اور ان چیزوں کو کیسے کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہم وہ بہتر کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری رینکنگز بھی بہتر ہوں گی، اور رینکنگ بہتر ہوں گی تو ہم گوگل میں اوپن۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ گوگل یا دوسرے سرچ انجنز الگوریدمس کے تحت چلتے ہیں، اور وہ الگوریدمس کسی بیس پہ کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں وہ ذکر کریں گے کہ وہ کیلکولیشنز کس بیس پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ سو اصل میں وہ جو پہلو ہیں، وہ جو کیلکولیشنز ہیں، جو ڈفرینٹ سافٹ ویئرز یا ڈفرینٹ فارمولاز کے تحت گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن آپ کی انفارمیشن کیلکولیٹ کرتا ہے، ان کو ہم SEO کی زبان میں فیکٹرز بولتے ہیں، جو کہ رینکنگ فیکٹرز کے نام سے بھی کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ فیکٹرز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں گوگل میں رینکنگ کے لیے، تو ان کو SEO رینکنگ فیکٹرز یا رینکنگ فیکٹرز یا خالی فیکٹرز بھی کہا جا سکتا ہے۔ سو اس کے تحت آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو ہم گوگل کے الگوریدم یا ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک سرٹن کیٹیگری کے تحت، ایک سرٹن پیٹرن کے تحت وہ ایک انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو انڈیکس کرتے ہیں، اس کو اس کے بعد یوزفل وے میں شو کرتے ہیں۔ ہمیں بھی وہی چیزیں کرنی ہیں، لیکن وہ کتنے فیکٹرز ہیں، وہ کتنے فیکٹرز ہیں یا کتنے پہلو ہیں جن کو گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن دیکھتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن گوگل خود یہ کہتا ہے اکثر جگہوں پہ کہ تقریباً 200 سے زیادہ فیکٹرز ہیں جو گوگل دیکھتا ہے، 200 سے زیادہ ڈفرینٹ پہلو ہیں جس کو گوگل کنسیڈر کرتا ہے
جب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ یا آپ کا پیج نمبر 1 پہ آئے گا، نمبر 2 پہ آئے گا یا نمبر 10 پہ آئے گا یا بالکل نہیں آئے گا. لیکن اکثر جگہوں پر یہ بھی ریفرنس ملتا ہے کہ گوگل تقریباً 10,000 سے زیادہ پہلو دیکھتا ہے کسی بھی انفارمیشن کو جج کرتے ہوئے، کرال کرتے ہوئے، اس کے بعد اس کو انڈیکس کر کے شو کرتے ہوئے. یہ وہ پہلو ہیں جس کو ہمیں ایز این ایس سی او، ایز اے مارکیٹر یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن پروفیشنل ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کتنے یہ پہلو ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پہلو ہیں بیسیکلی یہ کوئی بھی سرچ انجن پبلکلی انفارمیشن نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ریسیپی ہے اور بیسیکلی یہی وہ فارمولہ ہے جس کے تحت وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں، جس کے تحت وہ گوگل ہے. تو گوگل اگر یہ بتا دے کسی کو کہ وہ کس طرح سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتا ہے، کس طرح سے انفارمیشن پریزنٹ کرتا ہے، تو گوگل ایگزسٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ گوگل کس چیز کو دیکھتے ہوئے رینک کرتا ہے انفارمیشن، تو میں کیا کروں گا، میں اپنی ویب سائٹ اسی طرح سے بنا کر ایگزیکٹلی اس کو رینک کروا لوں گا، اور اس طرح سے پھر باقی سارے بھی یہی کریں گے، وہ بھی اسی طرح سے رینک کروا لیں گے. سو وہ جب یہ چیز پبلک ہو جائے گی تو وہ چیز عام ہو جائے گی. جب عام ہو جائے گی تو وہ جو یونیکنس ہے، جو آرگینک وہ جو فیکٹرز ہیں، جو ایکچوئل گوگل کا الگوریدم ہے، وہ ڈائی ہو جائے گا اور گوگل ایز اے کمپنی ایگزسٹ نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے کہ گوگل اپنے انفارمیشن کے بارے میں، اپنے الگوریدم کے بارے میں بڑا سیریس ہے اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ لیک آؤٹ نہ ہو. لیکن چونکہ انڈسٹری بہت بڑی ہے، بہت لوگ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، بہت لوگ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو بہت لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ 200+ فیکٹرز جو ہیں وہ کافی لوگوں کو کلیئر ہیں. وہ کلیئر انفارمیشن جب جن کو جو پتہ ہے، جو ایک مجموعی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز گوگل دیکھتا ہے، وہ مجموعی طور پہ فیکٹرز کہلاتے ہیں. وہ تقریباً 200 سے زیادہ ہیں، اور ہمیں ایز این ایس سی او ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ویب سائٹس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اس کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے، اور پھر انہیں فیکٹرز کے بیس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گوگل کس چیز کو پکڑ رہا ہے کہ کس چیز کو نہیں پکڑ رہا. اچھا، اب فیکٹرز ہیں کس طرح کے، اگین ہم یہ مزید بات کریں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دیتا چلوں کہ فیکٹرز فار ایگزامپل یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ٹائٹل میں کیا آ رہا ہے، آپ نے جو انفارمیشن جو لوگ سرچ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کرتی ہے تو کتنی دفعہ کرتی ہے، آپ کی ویب سائٹ میں کتنے لنکس ہیں، آپ کو کتنے لوگوں نے بیک لنک دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہوتی بھی ہے یا نہیں، اگر لوڈ ہوتی ہے تو کتنی دیر میں لوڈ ہوتی ہے، اور کیا موبائل میں نظر آتی ہے کسی کو، کیا وہ سیکیور ہے، اور مزید اس طرح کے بے شمار فیکٹر ہیں جو گوگل اور دوسرے سرچ انجنس اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس انفارمیشن کو یا کس ویب سائٹ کو اوپر لانا ہے، کس کو کم لانا ہے. الٹیمیٹلی ان کا گول کیا ہے؟ ان کا گول یہ ہے کہ وہ یوزفلنس کے تحت، مطلب وہ افادیت کے تحت لوگوں کو رائٹ انفارمیشن دکھائے، جو وہ سرچ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو مل جائے. تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ واقعی ایسا ہو، گوگل اور یہ سارے فیکٹرز کو بڑے کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ آج کا گوگل آج سے 20 سال پہلے والا گوگل نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے گوگل صرف آپ کو لنکس دکھاتا تھا، جب آپ کچھ سرچ کرتے تھے آپ کو لنکس دکھاتا تھا. اب گوگل آپ کو میپس بھی دکھاتا ہے، آپ کو فلائٹس کا ڈیٹا بھی دکھاتا ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے اسٹیٹس بھی دکھاتا ہے، آپ کو ویب سائٹس بھی دکھاتا ہے، آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا ہے. تو وہ رینکنگ فیکٹرز ہیں جو چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے اگر ایس سی او اچھے طریقے سے کرنی ہے تو آپ کو ان رینکنگ فیکٹرز کو ایک تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لیکن جس طرح سے گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن اپنے رینکنگ فیکٹرز چینج کرتا جاتا ہے، آپ کو بھی اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہے. سو ایس سی او ایک واحد ایسی فیلڈ ہے جو بہت جلدی انفارمیشن جس میں آبسلیٹ ہو جاتی ہے. آبسلیٹ کا مطلب کہ آج جو آپ نے پڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ سال بعد ویلڈ نہ رہے. کیوں؟ کیونکہ سال میں ہو سکتا ہے گوگل نے ایک چیز لانچ کی لیکن اس کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں تھی، یا اس کو لگا کہ کسی اور بہتر طریقے سے لانچ کرنی چاہیے تھی. جب وہ اس کو بہتر طریقے سے لانچ کرے گا تو وہ پرانی انفارمیشن آبسلیٹ ہو جائے گی. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں 2 سال پہلے تو یہ ایسے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ گوگل کو اب لگتا ہے کہ وہ ویسے نہیں ہونا چاہیے. تو جس طرح سے گوگل ایڈوانس کرتا ہے اس طرح سے ہم بھی ایڈوانس کرتے ہیں. ہم بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سرچ انجنز کیسے کام کر رہے ہیں،
کیا انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کیا نیا آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اور ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے کہ اپنی ویب سائٹ میں ہم نے اس کو کیسے ڈالنا ہے. اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی فیکٹرز، ایک لسٹ بنتی جاتی ہے جس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہاں ٹائٹل میں ہے کہ نہیں، سپیڈ کیسی ہے، سیکیور ہے کہ نہیں. یہ سارے فیکٹرز پھر ہمارے لیے ایک ایس ای او کا پروسیس بن جاتے ہیں جس کے تحت ہمیں اپنی ویب سائٹ یا کسی کی ویب سائٹ کو ہم رینک کرتے ہیں، اور یہ پوری انڈسٹری اسی طرح سے چلتی ہے. اور جوں یہ نئی انفارمیشن آتی رہتی ہے، گوگل اور سرچ انجنز یہ اپنے رینکنگ فیکٹرز نئے نئے انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے. اب نئی چیز آنے کے ساتھ اکثر پرانی چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ مطلب ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، اور اب وہ جو پریکٹس تھی جو ایک سال پہلے ویلڈ تھی یا ایک سال پہلے وہ ٹھیک سمجھی جاتی تھی، وہ اب نہیں ٹھیک سمجھی جاتی. تو ہمیں گوگل کے ساتھ اپڈیٹڈ رہنا ہوتا ہے کہ وہ کیا لانچ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کے لیے، اپنی انفارمیشن کے لیے. اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اور چونکہ یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے، یہ جتنا زیادہ تیز ہوتا جائے گا ہمیں بھی اتنا زیادہ تیز ہونا ہے. اگر ہم اس چیز کو مس کریں گے تو ہم الٹیمیٹلی اچھے ایس ای او نہیں رہیں گے. کیونکہ ہماری انفارمیشن اب وہ افیکٹو نہیں رہے گی. ہم جو کام کریں گے وہ گوگل چونکہ اس کو اگنور کرتا رہے گا، وہ گوگل کے مطابق اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری الٹیمیٹ جو اوور آل پرفارمنس ہے ایس ای او کی. اس ویڈیو میں ہم رینکنگ فیکٹرز کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس کس طرح کے رینکنگ فیکٹرز ہیں. اصل میں رینکنگ فیکٹرز کو مختلف کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ان کیٹیگری میں ایک کیٹیگری ہے آن پیج رینکنگ فیکٹرز، یا اس کو آن پیج ایس ای او آپٹیمائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ایک کیٹیگری ہے آف پیج آپٹیمائزیشن، یا اس کو آف پیج رینکنگ فیکٹرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آن پیج رینکنگ فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو آپ نے انفارمیشن کریٹ کی ہے، جو انفارمیشن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اس پہ کچھ بھی کرنے کو آن پیج فیکٹرز میں کہلاتا ہے. سو فار ایگزامپل آپ نے ویب سائٹ بنائی، آپ اس کا ٹائٹل آپ لکھیں گے تو وہ آن پیج فیکٹر ہے. آپ اس کا کنٹینٹ لکھیں گے، آپ اس کنٹینٹ میں امیج ڈالیں گے، آپ اس کنٹینٹ کو آپٹیمائز کریں گے، اس کی لینگویج ٹھیک کریں گے، اس کا لے آؤٹ ٹھیک کریں گے. یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں یہ آن پیج فیکٹرز کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کرتے ہیں. سو گوگل آن پیج فیکٹرز کو دیکھتا ہے، لیکن گوگل پھر آف پیج فیکٹرز کو دیکھتا ہے. آف پیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹرز جو آف دا پیج ہیں. آف دا پیج مطلب جو آپ کے پیج پر نہیں ہیں. اگر وہ آپ کے پیج پر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کسی اور کے پیج پر ہے. سو آف پیج میں بیسیکلی ہم اس کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو یہ نارملی لنک بلڈنگ بھی کہلاتی ہے. تو گوگل میں ایس ای او کرنے کے لیے دو امپورٹنٹ جو پہلو ہیں، وہ ایک تو آن پیج ہے کہ آن پیج مطلب آپ اپنی ویب سائٹ میں جو کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ پھر آپ آف پیج بھی کرتے ہیں. وہ پہلو جو آپ اپنی ویب سائٹ پہ نہیں کرتے بلکہ وہ کسی کی ویب سائٹ میں کرتے ہیں، اور کسی کی ویب سائٹ میں کرنے سے مراد یہی ہے کہ وہ آپ وہاں سے لنکس لیتے ہیں. اور اس لنکس لینے کو لنک بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی ریفرنس خاص نہیں ہے، لیکن نارملی یہ مانا جاتا ہے کہ آن پیج آپٹیمائزیشن کا تقریباً ایس ای او کے اندر 30% رول ہے، جبکہ آف پیج آپٹیمائزیشن کا اس میں 70% رول ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر امپورٹنس وائز دیکھا جائے تو آن پیج آپٹیمائزیشن جو ہے وہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک دفعہ پیج بنایا، اس پیج کو آپ نے ٹائٹل بھی لکھ لیا، اس کے اوپر ہیڈنگز بھی دے دیں، اس کو کانٹینٹ بھی لکھ لیا. جب سب کچھ کر لیا، وہ ایک دفعہ لکھا گیا، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر روز، ہر مہینے، ہر ہفتے آپ اس کو دوسری ویب سائٹس پہ جا کر جہاں پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے، آپ وہاں پر اپنا لنک دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو انفارمیشن چاہیے، یہ میں نے انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں لنک بلڈنگ یا آف پیج آپٹیمائزیشن، جس میں آپ ایکچولی اپنی کانٹینٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے لنک کریں، اور وہ لنک ایتھیکل ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن مانگ رہا ہے تو آپ اس کو لنک دے دیں، وہ کلک کرے گا، آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا، ٹریفک بھی آئے گی. لیکن جب گوگل اس ویب سائٹ کو کرال کرے گا تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی آئے گا. جیسے کہ ہم نے بیہیویئر اسٹڈی کیا کہ گوگل کیسے ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ یا لنک ٹو لنک کرال کرتا ہے انفارمیشن کو. ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری جو بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے ایس سی او کے اندر، وہ ٹیکنیکل ایس سی او کے نام سے کہلائی جاتی ہے. ٹیکنیکل ایس سی او میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل فیکٹرز جو نارملی عام مارکیٹر
نہیں کنٹرول کر سکتے، جس کے لیے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا ڈیولپر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے سرور سائڈ پہ یا دوسری چیزیں جہاں ٹیکنیکل انفارمیشن انوالو ہو جاتی ہے، اس کو ٹیکنیکل ایس ای او کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ پہلو ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ کو ویب سائٹ کی سپیڈ بہتر کرنی ہے، تو یہ ٹیکنیکل میٹر ہے۔ آپ جتنا مرضی اچھا کانٹینٹ لکھ لیں، اگر آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہی نہیں ہو رہی، اگر اس کا سرور کسی دوسرے ملک میں ہے، اگر اس کی آئی پی کسی دوسرے ملک میں ہے، اگر اس کے اوپر ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ نہیں لگا ہوا، یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہینڈل کی جاتی ہیں۔ اور نارملی ایس ای او میں بہت ساری چیزیں ڈیولپر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، سو ان چیزوں کو نارملی اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو وہ ٹیکنیکل ایس ای او کہلاتی ہے۔ سو ٹیکنیکل ایس ای او پلس آن پیج آپٹیمائزیشن پلس آف پیج آپٹیمائزیشن، یہ تینوں کا مجموعہ ملا کر بیسیکلی ایک اچھی ایس ای او اسٹریٹجی بنتی ہے، جس کے تحت آپ اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ رینک کرے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایک سروس ہے یا اس کے اندر ایک کیٹیگری کنسیڈر کی جاتی ہے، تو اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ براڈر پرسپیکٹو میں کہاں فال کرتی ہے یا اس کا ڈفرینس کیا ہے باقی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں۔ تو سرچ کا نارملی مقابلہ کیا جاتا ہے سوشل کے ساتھ کہ سرچ اور سوشل میں کیا ڈفرینس ہے۔ سو دونوں ہی چونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آتی ہیں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ سرچ یا ایس سی او کہاں پر فال کرتی ہے اور سوشل کہاں پہ فال کرتی ہے، اور دونوں کیوں یوز ہوتے ہیں اور دونوں کا لنک ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے کیسے ہے۔ ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک فیکٹر کو کرنے سے یا کسی ایک سروس کو کرنے سے وہ بہتر ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا یوزر مختلف جرنی کے ساتھ آتا ہے، وہ آپ کو گوگل پہ ڈھونڈتا ہے، وہ اپنی انفارمیشن سرچ کرتا ہے، گوگل میں آپ اس کو ملتے ہیں، وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے وہ آپ اس کو اچھے لگ جائیں یا آپ کی ویب سائٹ اس کو اچھی لگ جائے، وہ آپ کو چاہتا ہے کہ وہ فالو کرے۔ وہ فالو کہاں کرنا چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہر بار آپ کو گوگل میں ڈھونڈے، اب وہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس کو خود ملنا شروع ہو جائے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہیں یا کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم وہ خود یوز کرتا ہے۔ تو فار ایگزامپل میں اگر ایک ڈاکٹر کو مجھے درد ہے اور میں ڈاکٹر سرچ کرتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر کی ویب سائٹ مل جاتی ہے۔ اب مجھے وہ ڈاکٹر 5-6 ویب سائٹ دیکھنے کے بعد مجھے ایک ویب سائٹ اچھی لگی، مجھے وہ ڈاکٹر اچھا لگا، اس کی سب چیزیں پسند آئیں، اب میں چاہوں گا کہ اس کو میں سیو کر لوں، لیکن میں پھر یہ بھی چاہوں گا کہ میں اس کو فالو بھی کروں۔ تو میں اس کی ڈاکٹر کی ویب سائٹ سے میں کوشش کروں گا کہ اس کے چینلز دیکھوں کہ وہ کہاں کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ فیس بک پہ ہو سکتے ہیں، وہ ٹویٹر پہ ہو سکتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ہو سکتے ہیں۔ میں ان کے جتنے چینلز میں یوز کرنا چاہتا ہوں یا میں فالو کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں جا کے ان کو فالو کر لوں گا، اور ہوگا یہ کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ اپنا کانٹینٹ اپڈیٹ کریں گے، مجھے وہ کانٹینٹ میری فیس بک پہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں چیزیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر فال کرتی ہیں، لیکن اس کا ڈفرینس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈفرینس یہ کہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایس ای او کرنے سے ہم سکسیزفل ہو جائیں گے، یا صرف سوشل میڈیا کرنے سے ہم سکسیزفل ہو جائیں گے، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم باقی کام کریں گے، یہ دو نہیں کریں گے، یا یہ دو کریں گے باقی نہیں کریں گے۔ یہ غلط ہے، آپ کو ہر چیز کرنی ہے، لیکن ہمیں سرچ مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آڈینس کہاں پر ہے۔ سو فالو دی آڈینس از اے گولڈن رول۔ فالو دی آڈینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ سو درد کتنے لوگوں کو ہوتا ہے، وہ ایک بڑی آڈینس ہے کہ درد کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کوئی بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ اب وہ کس ڈاکٹر کو پسند کرتے ہیں، اس ڈاکٹر کی ایک فین فالوئنگ بن جاتی ہے، جس کے اوپر وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو نارملی سرچ ایک بڑا میڈیم ہے، کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ زیادہ براڈر کیٹیگری ہے۔ کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ ریسٹورنٹ سرچ کرے گا، اور ریسٹورنٹ میں اگر آپ کا ریسٹورنٹ ہے تو آپ ریسٹورنٹ کی سرچ میں رینک کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو درد ہو رہا ہے، کسی کو میڈیکل سروسز چاہیے، وہ ڈاکٹر سرچ کرے گا، کلینک سرچ کرے گا۔ وہ آپ کو نہیں پتا یا اس کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر عثمان یا ڈاکٹر کوئی بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو درد ہو رہی ہے اور اس کو ایک اچھا ڈاکٹر چاہیے۔ وہ جب آپ کو دیکھ لے گا تب وہ آپ سے مانوس ہو کے وہ آپ سے چاہے گا کہ آپ کو فالو کرے، تب آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیو ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بڑی آڈینس کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ ہمیں جو نام سے جانتے ہیں وہ تو ہمیں فالو بھی کر لیں گے، وہ ہماری ویب سائٹ ڈائریکٹ بھی وزٹ کر لیں گے، لیکن جو ہمیں نام سے نہیں جانتے، جن کو ضرورت ہے، جن کو انٹینٹ ہے، انٹینٹ مطلب جن کی چاہت ہے ایک پرٹیکولر چیز کو ڈھونڈنے کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مل جائے۔ سو اگر کوئی چیز سرچ کر رہا ہے اور وہ میرا ٹارگٹ کسٹمر ہے، تو ہمیں ایس ای او کے تحت ان تک پہنچنا ہے تاکہ ہم ان کو
مل جائیں اور پھر اس کے بعد ہم باقی مارکیٹنگ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب وہ میری ویب سائٹ پہ آ جائے تو میں اس کو ای میل بھی سبسکرائب کرا سکتا ہوں. میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمیں فیس بک پہ فالو کریں, انسٹاگرام پہ فالو کریں یا یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز دیکھیں. لیکن یہ تب پاسبل ہے جب ایکچولی مجھے کوئی یوزر ڈھونڈ لے گا. جو مجھے جانتا ہے وہ تو ڈائریکٹ آ جائے گا اور وہ شاید فالو بھی کر لے گا, لیکن جو نہیں جانتا وہ ایک بڑی آڈینس ہے. ہمیں سرچ یہ موقع پرووائڈ کرتی ہے کہ جب کوئی سرچ کرتا ہے ہمیں اس کی انٹینٹ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے, اور اگر یہ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے تو ہمیں ایس ای او کے تحت ان لوگوں کے لیے رینک کرنا ہے خود کو, اور ان کے لیے ہمیں اویلیبل ہونا ہے. سو یہ ساری چیزیں ان پیرلل کام کرتی ہیں, لیکن چونکہ سرچ ایک بڑی کیٹیگری ہے ہمیں سرچ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. سرچ سے آڈینس آئے گی تو ہم باقی چینلز کو ایکٹیویٹ کریں گے, اور اگر سرچ سے آڈینس نہیں آئی تو ہم 4-5 لوگوں کو, 10 لوگوں کو یا 100,000 جتنے بھی لوگوں کو ہم پہنچ سکیں گے, جو کہ ایک لمیٹڈ ریچ ہے, وہ صرف انہی تک ہمارا میسیج جائے گا. لیکن اگر ہم انٹینٹ پہ فوکس کریں گے تو یہ ہوگا کہ جس کو ضرورت ہے وہ ہمیں ڈھونڈ سکے گا, اور ضرورت کے تحت جب ہمارے سے وہ ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے گا وہ ہمیں فالو کریں گے, اور فالو کرنے کے ساتھ ہم باقی چیزیں ان کو کیمپینز بھیجیں گے, ان کو ای میل مارکیٹنگ کریں گے, ان کی ہماری کوئی آپشن آ رہی, پروموشن آ رہی ہے, ہمارے کوئی ایونٹ آ رہا ہے, وہ ساری چیزیں بعد میں پاسبلٹی ہیں. سو سرچ از اے بگ میڈیم, یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. گوگل کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کا الگوریدم ہے, اور وہ اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. گوگل کو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ پیسے دے کر یا اس کو سفارش کے ساتھ یا کسی بھی طرح سے اس کو کنونس کر سکیں گے کہ وہ اپنی رینکنگز اوپر لے آئیں. ایسا پاسبل ہے نہیں, نہ گوگل ایسا کرنے دے گا, نہ گوگل ایسے کر کے سروائیو کر سکے گا. گوگل کا گزارا نہیں ہے کہ وہ اپنا کمپرومائز کرے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل, اگر گوگل کو یہ کنونس کیا جا سکتا کہ آپ ایک فلانی کمپنی یا ایک پرٹیکولر برانڈ کا لنک اوپر لے کر آئیں, تو گوگل پیسے لے کر, گوگل کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ پیسے لے کر کسی کو بھی رینک کروا سکتا ہے. لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ یوزر جو سرچ کر رہا تھا اس کو وہ نہیں ملے گا جس کے لیے وہ گیا تھا, کیونکہ اس کو وہ ملے گا جو کسی نہ کسی طرح سے 2 نمبری سے یا ریفرنس کے ساتھ یا پیسے دے کر اوپر رینک کر گئے. الٹیمیٹلی اس سے ایک بیڈ ایکسپیرینس سٹارٹ ہو جائے گا, ایک برا خیال کیا جائے گا کہ یہ گوگل وہ سرچ انجن نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. کیونکہ اصل میں گوگل کی کامیابی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈھونڈتا ہے انفارمیشن اس کو وہ انفارمیشن مل جاتی ہے. تو وہ کیسے مل جاتی ہے؟ کیونکہ گوگل کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ صرف یوزر کو ڈیمانڈ کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کو سمجھتے ہوئے وہ یہ بتائے کہ ہاں یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ نے ڈھونڈی اور یہ وہ انفارمیشن جو آپ کو چاہیے. لیکن اگر کوئی اس کے اوپر رینکنگ کسی اور طریقے سے لے گا, اگر وہ بائی کوالٹی اوپر نہیں آئے گا تو گوگل کے لیے بھی مسئلہ ہے اور یوزرز کے لیے بھی مسئلہ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یوزرز اس کو چھوڑ جائیں گے. لیکن کچھ لوگ یہ کمٹ کرتے ہیں, یہ وعدے کرتے ہیں لوگ اپنے کلائنٹس کے ساتھ کہ ہاں ہم تو گوگل پہ رینکنگز آپ کو لا دیں گے, گوگل تو پیسے لے کے یہ کرتا ہے یا ہمارا گوگل سے تعلق ہے. ایسا نہیں ہوتا. گوگل میں رینک کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ اس کی آرگینک رینکنگز ہیں. آرگینک رینکنگ کا مطلب جو فری آف کاسٹ گوگل سرچ انجن کے طور پہ کام کرتا ہے کہ آپ کی وہ ویب سائٹ, آپ کی انفارمیشن وہ فری آف کاسٹ رینک کرتا ہے, جو کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تحت رینک کروائی جا سکتی ہیں. سو اگر آپ میری رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو 2 ڈفرینٹ ریزلٹس ملیں گے, جس میں نیچے یہ وہ رینکنگز ہیں جو ایس ای او کے تحت آتی ہیں. لیکن جو دوسری رینکنگز ہیں وہ ایڈ کے تھرو آتی ہیں. سو گوگل آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ لیٹس سپوز اگر آپ ابھی لانچ ہوئے ہیں, آپ کا بھی برانڈ نیا ہے, تو آپ فوراً سے رینک نہیں کر سکیں گے. لیکن چونکہ آپ کی انفارمیشن بڑی ویلڈ ہے اور آپ کی انفارمیشن وہ انفارمیشن ہے جو یوزر ڈھونڈ رہا ہے, سو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وقتی طور پہ یا فار ایور جتنی دیر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے لیے ایڈورٹائزنگ کا بجٹ رکھا ہوا ہے یا مارکیٹنگ کا بجٹ رکھا ہوا ہے, آپ اس کو پیسے دے کر اوپر رینک کر سکتے ہیں. لیکن گوگل اس کو ایک ڈفرینشیٹ کرے گا اس طرح سے, اس میں فرق بتائے گا. اور ایک چھوٹا سا فرق ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو رزلٹ 1, 2 اور 3 میں ہر یو آر ایل کے ساتھ ایک چھوٹا سا ورڈ لکھا ہوا ہے ایڈ. یہ وہ رزلٹ ہے جو بیسیکلی گوگل کے پیڈ میڈیم سے آ رہا ہے, جس کو گوگل ایڈز بھی بولتے ہیں. سو گوگل ایڈز جو ایک اور پروڈکٹ ہے گوگل کی, جس کے تحت بزنسز کیا کر سکتے ہیں,
وہ ان کے اوپر ایڈ چلا سکتے ہیں تاکہ اگر ان کی کوئی انفارمیشن ڈھونڈ رہا ہے اور وہ ایس ای او کے تحت جلدی اوپر نہیں آ رہے تو وہ ایڈ کے تھرو اوپر آ سکتے ہیں. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ گوگل کو پیسے دے سکتے ہیں اور گوگل یہ آپ کو باقاعدہ بتاتا ہے کہ آپ ایڈ چلائیں گے. لیکن جو نیچے ایس سی او کا رزلٹ آ رہا ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. اس رزلٹ کو لینے کے لیے آپ نہ تو پیسے دے سکتے ہیں نہ ہی آپ کسی اور طریقے سے آ سکتے ہیں. تو جو وائٹ ہیٹ ایس سی او، بلیک ہیٹ ایس سی او، جو گرے ہیٹ ایس سی او، جتنی بھی ہم نے ٹیکنیکس کی بات کی ہے ابھی، وہ ان رینکنگز کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں، وہ اوپر افیکٹ نہیں کرتی ہیں. تو جو آرگینک رینکنگز ہیں اس کے اندر آپ کو صرف ایک ہی طریقے سے اوپر آنا ہوتا ہے جو کہ لانگ ٹرم طریقہ ہے. جو آپ کو زیادہ دیر پر ریزلٹس دے گا وہ صرف اور صرف وائٹ ہیٹ ایس سی او رینکنگ ٹیکنیکس ہیں. اگر آپ اس کو بلیک ہیٹ کے تحت اڈاپٹ کریں گے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیسے دے کے یہاں پر اوپر آ سکیں گے، ویسا پاسبل نہیں ہے. سو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ گوگل میں دو طرح کے ریزلٹس آتے ہیں. ایک وہ جو آرگینک ہیں جو کہ ایس ای او کے تحت کیے جا سکتے ہیں، اور ایک وہ جو کہ پیڈ ہیں جس کو ایس سی ایم بھی بولتے ہیں، جس کا مطلب سرچ انجن مارکیٹنگ بھی ہے. وہ گوگل باقاعدہ طور پہ ایڈ کی طرح مینشن کرتا ہے. باقی ریزلٹ سیم ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ گوگل ایڈ کا ورڈ لکھتا ہے جس میں آپ کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ریزلٹس ہیں جو کہ پیڈ کیمپینز کے تحت، مطلب پی پی سی کیمپینز بھی بولتے ہیں اس کو، پے پر کلک. تو یہ وہ پی پی سی کیمپینز ہیں یا گوگل ایڈس کی کیمپینز ہیں یا سرچ انجن مارکیٹنگ کی کیمپینز ہیں جس میں آپ پیسے دے کر اوپر رینک کر سکتے ہیں. اچھی اسٹریٹجی کچھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ایس سی او پلس ایس سی ایم دونوں کا مکسچر کر کے وہ اپنی مارکیٹنگ کیمپینز چلاتے ہیں. ایس سی ایم میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ریزلٹس کو فری آف کاسٹ گوگل میں رینک کروانے کی کوشش کریں تاکہ جب بھی کوئی انفارمیشن ان کی ڈھونڈے وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائیں. لیکن چونکہ ان کو بزنس سٹارٹ کر لیا ہے، ان کو ابھی ریزلٹس چاہیے، ابھی کسٹمر نہیں آ رہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ پیسے بھی دے دیں، اور جب تک کہ ہماری آرگینک رینکنگز اوپر نہیں آ جاتی وائٹ ہیٹ ٹیکنیکس کے ساتھ، تب تک ہم پیڈ کیمپینز چلا کر ان کو ہم ریزلٹس لے لیں. کیونکہ یہ پیڈ کیمپینز انتہائی سستی اور صرف تبھی آپ کو پیسے پڑتے ہیں جب آپ کو کوئی کلک کرتا ہے. سو پے پر کلک کیمپینز کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پے تب کرتے ہیں جب کوئی کلک کرتا ہے. تو اسی لیے اس کا نام پے پر کلک کیمپینز رکھا گیا ہے، پی پی سی کیمپینز، جس میں صرف آپ پیسے تب دیتے ہیں جب کوئی آپ کے ایڈ پہ کلک کرتا ہے، اور ایڈ پہ تب ہی لوگ کوئی کلک کرے گا جب کوئی انفارمیشن ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو وہ آپ کا ایڈ نظر آ جائے. فار ایگزامپل اگر آپ ریسٹورینٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو اگر آپ کو کسی ریسٹورینٹ کا ایڈ مل جائے اور آپ اس پہ کلک کریں تو آپ چونکہ اس کی ٹارگٹ آڈینس تھے، آپ نے کھانا کھانا تھا یا آپ نے کھانا آرڈر کرنا تھا، آپ اس کے اوپر ویب سائٹ پہ جائیں گے اور آرڈر کریں گے. آپ آرڈر کریں یا نہ کریں، جب آپ نے ایڈ پہ کلک کیا اس بزنس نے گوگل کو پیسے دیے. کیونکہ گوگل کی وجہ سے اس کو ٹریفک ملی. لیکن اگر وہ آرگینک رینکنگ میں رینک کر رہا ہوتا تو گوگل کو وہ پیسے نہ دیتا، لیکن گوگل اس کو فری آف کاسٹ پھر بھی دکھاتا. کیونکہ گوگل کو یہ پتا ہے کہ جو ریسٹورینٹ سرچ کر رہے ہیں اس کے لیے بہترین ویب سائٹ یہی ہے جو ادھر آرگینک میں اوپر آنی چاہیے. تو اس طرح سے گوگل اپنا بڑا ڈیفرینشیشن کریٹ کرتا ہے، بڑا فرق رکھتا ہے کہ پیڈ میڈیم الگ ہے اور آرگینک میڈیم الگ ہے. آرگینک میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، نہ یہ گوگل کو بلیک میل کر کے یا کنونس کر کے اوپر آ سکتے ہیں، جبکہ پیڈ میں آپ ضرور پیسے دے کر اوپر آ سکتے ہیں. لیکن جس دن آپ نے پیسے دینا بند کیے، جس دن آپ نے گوگل ایڈ سے پیسے ختم کیے، اس دن وہ ایڈ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ دیر پا رینکنگز نہیں ہیں، وہ صرف وقتی طور پہ ایڈ چلتا ہے. جبکہ نیچے آرگینک رینکنگز دیر پا رینکنگز ہوتی ہیں. اگر آپ ایک دفعہ رینک کر گئے ہیں اور اگر آپ کوئی بلیک ہیڈ یا 2 نمبر کام نہیں کر رہے اپنی ویب سائٹ کو اوپر لانے کے لیے، تو گوگل ممکن ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کافی دیر تک اوپر ہی رہے گی، اور اگر آپ مزید اس کو بہتر کرتے رہیں گے تو وہ کوئی اور بھی اس کو نیچے نہیں کر